بہت اہم سوال کیا ہے آپ نے۔ انفیکٹ کسی بھی معاشرے میں نا، جو سرکردہ لوگ جسے ہم کہتے ہیں نا، معاشرے کا نچوڑ جو ہوتا ہے نا وہی اوپر آتے ہیں، اور وہی مطلب ہر بندہ ہر چیز سمجھتا بھی نہیں۔ ہر بندے کو ہم کہیں کہ یہ فلاسفی سمجھے تو وہ نہیں سمجھ سکتا، اپنے کام ہوتے ہیں، تو وہ لوگ پورا معاشرہ تصور کیے جاتے ہیں۔ اور کچھ معاشرے کی چیزیں ایسے ہیں، وہ چیز کو سمجھتے ہیں نا کہ یہ معاشرے کی بہتری ہے، وہ فلاسفیکلی بھی وہ دیکھتے ہیں۔ بیسک چیز تو فلاسفی ہوتی ہے نا، اس کی لا کی بھی فلاسفی بیسک ہے کہ ایک الفاظ ہے، ایک اس کی روح ہے۔ روح جو ہے فلاسفی کے مطابق ہوتی ہے، اور روح الفاظ پہ فائق ہے۔ اس لیے اگر ہم قانون کے بارے میں بھی کہنا، قانون کا ماہر کون ہے، اگر صرف زبان کی بات ہوتی تو انگریزی کا جو پی ایچ ڈی ہے وہ قانون کے طالب علم سے زیادہ قانون سمجھتا ہے۔ تو اس کی روح جو ہے نا وہ فلاسفی ہے بیسیکلی وہی۔ اور وہ جو ہے وہ اس معاشرے کے لوگ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں، یعنی کچھ ایسے ٹروتھ ہیں جیسے ہم اگر کہیں گے تو لوگ عمومی طور پہ اس پہ عمل نہیں کرتے۔ معاشرہ، کوئی بھی معاشرہ جرائم سے پاک نہیں ہوتا، جیسے نہ پاسبل بھی نہیں ہے۔ کچھ چیزیں غلط تو ہوتی ہیں معاشروں میں، مگر جو سرکردہ لوگ اسے سمجھتے ہیں نا کہ یہ ٹھیک ہے، اس کو ایسے ہونا چاہیے، تو اس کے مطابق وہ قوانین بنائے جاتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور بات جو ہے، آپ چونکہ فلاسفے کے طالب علم بھی ہیں تو مجھے سچی بات ہے یہ سبجیکٹ بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس وقت اس سبجیکٹ کی طرف کوئی نہیں آ رہا، کیونکہ یہ کسی بھی معاشرے کے لیے سب سے اہم اس کا معاشرتی اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ باقی سائنسی ترقی بہت معمولی چیز ہے، وہ تو ٹھک سے بندہ بہت جلدی پہنچ جاتا ہے۔ یہ معاشرے کے جو نامز ہیں نا، جی جس کو ہم روایات کہتے ہیں، ان پہ قائم رہنا یہ سب سے اہم ہے معاشرے کی زندگی کے لیے، اور معاشرہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں میرج از دی فرسٹ برک آف سوسائٹی۔ ابھی شادی کا ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں، خاندان بنتا ہے، قبیلہ بنتا ہے، پورا معاشرہ بنتا ہے۔ اگر اس بنیادی اینٹ کو ہی توڑ دیا جائے تو باقی سائنس جس کی مرضی ترقی کر جائے، ہم سب انڈیویجولز ہیں، کوئی نہ کسی کا رشتہ دار ہے، نہ انسان نہیں رہتے۔ تو فلسفیکلی ہم دیکھیں، ہسٹوریکلی ہر جگہ اس فرسٹ بریک کی پروٹیکشن کا قانون ہوگا۔ جتنے بھی دنیا کے قوانین دیکھیں کہ فرسٹ اس کو پریزرو رکھا جائے۔ حالانکہ ابھی حالات جو ہیں ویسٹ کی بھی طرف دیکھیں، پریکٹیکلی وہ نہیں اس پہ عمل کر رہے، مگر ان کے قوانین یہ ہیں۔ فیملیز جو بنائے ہوئے ہیں ان سرکردہ لوگوں نے جو معاشرے کو سمجھتے ہیں۔ یہ پوسٹ ماڈرنزم جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں پینڈیمک آف انڈیویجولزم کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ ہر بندہ الگ ہے، ہر ایک کا اپنا سچ ہے۔ تو مگر یہ جو قوانین بنائے جاتے ہیں، اس میں جو سچائی جنہوں نے تصور کی، اس معاشرے کے جو لیڈر تھے اس وقت، جنہوں نے ملک بنانے میں کردار ادا کیا، انہوں نے دیکھا کیسا نظام ہو۔ آپ ان کی تقاریر کو بھی اگر دیکھیں نا غور سے، لیاقت علی خان کی بھی، قائد اعظم کی بھی، اسٹیٹ بینک میں جو، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایسا نظام دینا چاہتے ہیں کہ کیپٹلزم بھی وہ کہتے ہیں انسانیت کو اس نے بھی خراب کیا ہے، کمیونزم نے بھی خراب کیا ہے۔ کیپٹلزم میں تو ہر ایک کو دولت کمانے کی آزادی ہو، جتنی مرضی کما لے، ایکسٹارشن کرے، ایکسپلائٹیشن کرتا ہے۔ اور کمیونزم میں وہ اس سے بڑھ کے ہے کہ اس نے دولت، یہ تو چند لوگوں کے ہاتھوں میں اکٹھی ہوتی ہے، وہ دولت صرف ایک ہاتھ میں اکٹھی ہوتی ہے، پارٹی ہے جو۔ ہم نے اس سے ایک نیا دنیا کو تجزیہ کر کے دینا ہے، یعنی اس بنانے والوں نے بنایا ہی اس لیے کہ ہم نے نیا نظام دینا ہے جو اصل میں ہمارے پاس موجود ہے، اس پہ عمل نہیں ہو رہا۔ پچھلی 3 صدیوں سے، یعنی 4 صدیوں سے مسلمانوں کا نظام تو ڈارم ہو رہا تھا اور زوال کی طرف جا رہا تھا، اسی نظام کو ہم نے لے کے آنا ہے۔ تو اس میں دیکھیں، ویسٹ نے بھی جو کوشش کی ہے، ویسٹ کے بھی جو سوشل سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے انسانیت کی بہتری کے لیے کی ہے۔ یہ انسانیت، یہ جو ہم روسو کا کہتے ہیں سوشل کانٹریکٹ کی تھیوری بھی دی ہے، یہ انسانیت کی بہتری کے لیے دی ہے۔ سپریشن آف پاور ہونے چاہیے، ایک قانون ہونا چاہیے جو انسانوں سے اوپر ہو، بادشاہ بھی اس قانون کا پابند ہو، بادشاہ کے بھی کوئی فرائض ہوں۔ بنیادی طور پہ اگر ویسٹ اس میں محنت کر رہا ہے تو اچھی باتیں جو لا رہا ہے، تو ہمارے دین میں تو یہ ہے نا کہ الحکمت ضالۃ المومن، حکمت جو اچھی چیز جہاں بھی ملے، وہ انسان کی بہتری کی چیز اسے لے لینا چاہیے۔ تو جن لوگوں نے یہ بنایا، انہوں نے سمجھا کہ وہ چیزیں ویسٹ کی جو ہیں انسانیت کی بہتری کے لیے ہیں۔
بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ اسلام میں آلریڈی موجود تھے جو ہم بلا چکے ہیں، وہ اس طرف آ رہے ہیں کہ بلکہ وہ کل بھی جو لیکچر دے رہے تھے ہمارے ایک دوست، تو انہوں نے کہا کہ جی ویسٹ کیوں چاہ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام سے جو سچی حقانیت کی چیزیں ہیں وہ خود اپنا لی ہیں، تو وہ چھائے گا۔ سچ بولنا اچھی چیز ہے، ہم نہیں بولتے، ہمارے ہاں یہ کبیرہ گناہ ہے جھوٹ بولنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر ہم اسے تصور نہیں کرتے اور بولے جا رہے ہیں۔ دوسرے نہیں بولتے تو اچھی بات ہے، اس لیے ان کو اللہ نے حکمرانیاں بھی عطا کی۔ تو اس میں ویسٹ سے جو چیزیں لی گئی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر ہیں، ہمارے ان سرکردہ لوگوں نے جنہوں نے یہ ملک بنایا اور قوانین بنایا، انہوں نے وہ لی۔ دوسرا یہ بنانے کی اگر جینیسس آپ دیکھیں نا کس طرح بنتا ہے، لوگ اگر صرف اسٹیٹ سیپریٹ کرنی ہوتے لوگ نہیں آ رہے تھے، یعنی یہ بالکل کلیئر ہے کہ پاکستان کی ہسٹری لکھنے کے لیے ہم نے ایک انگلش پروفیسر کو بھی ہائر کیا تھا اسٹیٹ نے، جیسے ہی پاکستان بنا ہے، اس کی بھی ایک کتاب ہے، بائنڈر تھا نام اس کا، یہ کیا غالباً میرے نام ذہن سے نکل گیا، تو اس نے بھی یہی لکھا ہے کہ مسلم لیگ اس وقت تک سب کانٹیننٹ کی فیلڈ جماعت تھی جب تک انہوں نے اسلام کا نعرہ نہیں لگایا۔ 36 تک بالکل فیلیور تھا نا، اس کے بعد یہ ہے، تو یہ بنایا ہی اسی لیے، یعنی پھر تو بنانے کا مقصد ہی جب یہ ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو ملک بنتا ہی نہ، اس لیے بنایا گیا ہے نا کہ مسلمانوں کے لیے، ورنہ تو اکٹھے رہتے بڑا ملک ہوتا تو دنیا میں بڑا نامور ملک ہوتا، سیکولر اسٹیٹ ہی اگر ہم نے بنانی ہوتی۔ تو اس میں ایک تو ہے کہ اسلام کو لے کے آئے گئے، اور دوسرے جو ہم ویسٹ کے پرنسپل جو سمجھتے ہیں کہ وہ انسانیت کے فلاح کے لیے، کیونکہ اگر دیکھیں نا لا کا، ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا، پرپز آف لا، ساری دنیا میں یہ جو کچھ چیزیں کامن ہے نا کہ لا کا مقصد کیا ہے، ویلفیئر آف دا پیپل ہے، پوری دنیا میں قوانین کا یہ مقصد۔ شریعت کے علماء سے پوچھے شریعت کا کیا مقصد ہے، ویلفیئر آف دا پیپل ہے۔ یعنی ویسٹ میں بھی ہمارے ہاں بھی قوانین کا مقصد انسانیت کی بھلائی ہے، فرق صرف اتنا بنتا ہے کہ بھلائی کی ڈیفینیشن میں ہم سمجھتے ہیں کہ کریٹر بہتر جانتا ہے کیا بھلائی ہے، ویسٹ نے خود تجربوں سے دیکھا ہے کہ اس میں زیادہ بھلائی ہمیں نظر آتی ہے، مگر قوانین کا مقصد ایک ہی ہے۔ اس لیے کانسٹیٹیوشنز میں دیکھیں، فنڈامنٹل رائٹ کا چیپٹر آپ کو دنیا کے ہر ملک میں ملے گا اور یہی رائٹ ملیں گے۔ انٹرنیشنل لا میں بھی دیکھیں، یو ڈی ایچ آر ہم کہتے ہیں، وہ قوانین میں سب جو ہے نا، یونائٹڈ نیشن ڈیکلریشن فار ہیومن رائٹس جو ہے 1948 میں وہ تھا، تو وہی آپ دیکھیں، وہی یہ آرٹیکل ہیں، دنیا کے تمام قوانین میں انہی میں سے آرٹیکل لے کے ادھر رکھ دیے گئے ہیں، مگر ہم نے مولڈ کیا ہے تھوڑا سا، کیونکہ یہ ملک بنایا کن لوگوں نے کس مقصد کے لیے تھا، اسلام کے لیے، تو ان رائٹس کو جو اسلام کی تشریح ہے یہ ہم نے رائٹ میں ایڈ کر دی ہے۔ ہاں، سوال یہ ہے کہ کیونکہ جس وقت اسلام آیا اس وقت معاشرہ زرعی معاشرہ تھا، ایگریکلچر پہ بیس کر رہا تھا، تو اس کے مطابق قوانین ہیں، اور اس کا ایک حصہ یہ ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے پارلیمنٹری سسٹم ہے، اس میں کون الیکٹ ہو کے آتا ہے، جاگیرداری آتا ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، ڈیموکریسی میں جو اشتہار لگا سکتے ہیں، تو یہ کیا جاگیردارانہ نظام ہی نہیں بن جاتا ہمارا آئین جو ہے۔ اچھا جی، پہلے کوشچن کا جواب تو میں یہ دوں گا کہ جی دیکھیں، مکہ سے ہی یہ ریلیجن اٹھا نا، ہم کہتے ہیں اللہ کا گھر ادھر، اللہ کے نبی ادھر ہی تھے، تو وہ تو کوئی زرعی جگہ نہیں تھی، وہ تو علاقہ غیر عزیز زر ہے نا، جدھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو چھوڑا، تو وہ زرعی نظام تو تھا نہیں، نہیں تجارت، وہ تجارت کا مرکز تھا۔ اس وقت بھی دنیا میں یہ فیکٹ مانا جاتا ہے، جو قوم جو ملک تجارت میں آگے ہے وہ دنیا پہ حکمران ہے، اس وقت بھی۔ انٹرنیشنل میں بیسیکلی انٹرنیشنل کمرشل انٹرنیشنل اکنامک لا پڑھاتا بھی رہا انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے نا، تو یہ مانی ہوئی بات ہے کہ جو معاشرہ تجارت میں آگے ہوگا نا وہی دنیا پہ حکمرانی کرے گا۔ برطانیہ کس کے لیے ادھر آیا تھا؟ تجارت کے لیے آیا تھا۔ ہم بھی کہتے ہیں سب کانٹیننٹ میں ہم مسلمان کیسے ہوئے، عرب تاجر آئے تھے، تو یہ جس وقت اٹھا ہے جس وقت سے بنیادی طور پہ وہ تجارت کا مرکز تھا عرب کا، تو تجارتی قوانین بہت اہم ہے، اسلام نے جو بنائے ہوئے ہیں نا تجارت کے قوانین، اس پہ آپ دیکھیں، یہ تو ابھی بھی جو خلافت عثمانیہ کے زمانے میں وہ قانون تھا، اس وقت بھی اردن، تیونس، اس میں یہ نافذ ہے۔ مجلہ احکام العدلیہ جیسے ہمارا ہے نا سول کوڈ ہے، سول پروسیجر کوڈ جو پاکستان میں نافذ ہے 1908 کا یا کب کا ہے، تو یہ
باقی دنیا میں سول کوڈ ہے، فرینچ سول کوڈ ہے، یا جیسے ہمارا تھا تو انہوں نے اٹالین کوڈ اٹھا کے لگا دیا تھا. معاشرے کا یہ ڈپکشن ہوتی ہے کہ ان کا نظام حیات کیسے چلتا ہے، سول کوڈ کیا ہے. اسلام کا سول کوڈ ابھی بھی اتنا ہی سکسیسفل ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ تو ایک ہم نے بائیفرکیشن کی ہے کہ پہلے ایگریکلچر دور آیا، پھر انڈسٹریل دور آ گیا، ابھی ماڈرن زمانہ آ گیا، پھر الیکٹرانک دور آیا، ابھی ہم پوسٹ ماڈرن میں چل رہے ہیں کہ ہر چیز کوئی پتہ نہیں کیا ہے، ہر ایک اپنا سچ ہے اپنا جھوٹ ہے، کوئی سچی بات ہے ہی نہیں. یعنی اس کو تمام انٹلیکچوئلز پوسٹ ماڈرنزم کو غلط قرار دیتے ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی صحیح اور غلط کا تفریق نہ ہو. حق کیا ہے، باطل باطل ہے. صحیح دن روشنی روشنی ہے، اندھیرا اندھیرا ہے. یہ نہیں کہ میں کہوں نہیں میرے لیے یہ روشنی اندھیرا ہے اور آپ کے لیے یہ روشنی ہے. پوسٹ ماڈرنزم ابھی اس وقت معاشرہ اس پہ جا رہا ہے. مگر بنیادی اصول جو ہے نا، ہم کہتے ہیں نا دو چیزیں ہیں نا، ایک مقاصد ہوتے ہیں، ایک ذرائع ہوتے ہیں. جو کانسٹیٹیوشن جو سسٹم جو ہے وہ مقاصد بیان کرتے ہیں. قرآن بھی مقاصد بیان کرتا ہے. ذرائع جو ہے وقت کے ساتھ چینج ہو رہے ہیں. مقاصد وہی ہیں انسان کے پہلے دن سے. ایکومولیشن آف ویلتھ پہلے بھی کرنا چاہتا، فرعون و حامان بھی کرنا چاہتے تھے، آپ بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی کرنا چاہتے ہیں. وہ کس ذریعے سے کرتے تھے؟ فرینکلی اسپیکنگ اس پہ بھی ریسرچ ہوئی ہے. سب سے امیر تھا نا قارون، تو وہ ٹھیکیدار تھا. سب سے زیادہ انکم اس وقت بھی ٹھیکیداری میں ہے. تو کچھ تو ذرائع بھی اسی طرح کی قائم ہے. تو یہ بائیفرکیشن ٹھیک نہیں ہے کہ وہ زرعی دور تھا، ابھی تجارتی دور آ گیا، پھر انڈسٹریل دور آ گیا، پھر الیکٹرانک دور آ گیا، پھر ماڈرن دور آ گیا، ابھی پوسٹ ماڈرن ہے. یہ ایک قسم کی تفریق ہے، مگر یہ اس کانسٹیٹیوشن پہ اثر نہیں ڈالتے. اصول یہ ہے کہ مشاورت کے ذریعے ہونا چاہیے. اس وقت بھی مشاورت تھا، زرعی دور میں بھی تھا، انڈسٹریل دور میں بھی ہے. تو یہ بنیادی اصول ایک جیسے ہیں. پہلے کوشچن تو یہ میں اس کا بتاؤں گا. دوسرا یہ کہ پارلیمنٹری سسٹم میں جاگیردارانہ نظام قابو کر جاتا ہے. ابھی بلکہ وہ چینج ہو کے جاگیردارانہ کے بجائے سرمایہ دارانہ نظام زیادہ قابو کر رہا ہے. کیونکہ یہ ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے بنیادی طور پہ ہم نے اڈاپٹ کیا صحیح سمجھ کے، مگر اس میں اگر دیکھیں نا اس کی اسپرٹ پیچھے ایک طرح کیپٹلزم کا ایک یہ ٹول ہے ایک لحاظ سے. یعنی کہ اس کے کئی اسپیکٹ ہیں، صحیح بھی ہیں غلط بھی. ایک لحاظ سے یہ کیپٹلزم کا ٹول ہے. کیپٹلزم کو برقرار رکھنے کے لیے وہ کہتے ہیں ڈیموکریسی ہونی چاہیے ساری دنیا میں. جہاں یہ ڈیموکریسی کیپٹلزم کو توڑے گی وہ ڈیموکریسی کو توڑ دیں گے. الجزائر میں توڑ دیا انہوں نے، الیکٹ ہو کے آئے تھے نا. مصر میں تو ریسنٹ ہسٹری میں مرسی الیکٹ ہو کے آیا تھا. نہیں، ڈیموکریسی از اے ٹول، اٹ از ناٹ دی آبجیکٹو. آبجیکٹو وہ ہے کیپٹلزم ہے. ہم نے اڈاپٹ کیا تو اس مقصد کے لیے اڈاپٹ کیا ہم نے اپنی کمانڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے. وشاورہم فی الامر، دس از دی کمانڈ کہ ایسے ڈیسیژن کر ہی نہیں سکتے ہم، کرنا ہے ہی ناجائز. اب مشورے سے ہوگا ڈیسیژن اس نظام میں. مگر اس کا طریقہ کار ہم نے یہ پہلے تو سمجھا تھا، یعنی 71 میں پہلا الیکشن ہوا تھا نا فیڈرل فرنچائز سے. اس سے پہلے تو وہی ہوتے تھے کہ پہلے بی ڈی ممبر بنے، اپنے علاقے والے اپنے محلے کا ایک لیڈر چنے، وہ پھر صدر کے لیے ووٹ دے گا. اس سے پہلے تھے کہ ہر ایک کو تھا ہی نہیں، وہ صرف وہی تھے کہ جس کی 100 مربع زمین ہے، جو اتنا ٹیکس دیتا ہے، جو اس کوالیفیکیشن کا وہی ووٹ دے گا ورنہ نہیں دے گا. اہل الرائے والا جو مسئلہ ہے. تو اس میں ہم نے جو ڈیموکریٹک سسٹم چنا ہے بنیادی طور پہ اسپرٹ تو ہمارے لحاظ سے تو ٹھیک ہے، مگر پریکٹیکلی یہ ٹول بن چکا ہے کہ الیکشن وہی جیتے گا جس کے پاس اتنا پیسہ ہوگا. پھر وہ اس پیسے کو پورا کرے گا، خرچ کرتا ہے تو ایکسپلائٹیشن ہوگی اور کرپشن ہوگی. یعنی الٹیمیٹلی یہ لیڈ اسی طرف کر رہا ہے. ابھی دیکھیں ویسٹ میں بھی جو پارٹی جیتتی ہے اس کو بلینز کے حساب سے انڈسٹریلسٹ فنڈ دیتے ہیں، تاجر اس کو فنڈ دیتا ہے اور تاجر اپنی مرضی کے قوانین بناتا ہے، ادھر کیپٹلزم کو مضبوط کرنے کے لیے بناتا ہے. ایک لحاظ سے آپ کی بات صحیح بنتی ہے، مگر ہم نے جس لحاظ سے لیا ہے نا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے کہ ایک تو لمیٹڈ پاورز ہیں ہمارے پاس، وہ ہمارے پارلیمنٹ کے پاس بھی وہ اختیار نہیں ہے جو دوسروں کی پارلیمنٹ کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو ساورن کے بنائے ہوئے اصولوں کے ماتحت ہی قوانین بنا سکتے ہیں ورنہ نہیں بنا سکتے. دوسرا اسپرٹ یہ ہے کہ الیکشن جو جس کو عام اپنا اچھا لوگ سمجھے نا عوام، اسی کو بنائیں لیڈر.
ہم بطور پرائیویٹ انڈیویجول بھی اس طرح ٹھیک نہیں ہیں. ہمارا بھی کسی حد تک قصور ہے. نارملی ہم پڑھے لکھے ووٹ ہی نہیں دیتے. یہ تو تماشا لگا ہوا ہے. یہی کہتے ہیں نا پالیٹیشین کا ایک تماشا لگا. تو اس میں کسی حد تک تو میں ایگری کروں گا آپ سے کہ یہ اسی کو پروٹیکٹ تو کر رہا ہے سسٹم، کیونکہ ادھر جدھر سے آیا ہے اس کے پیچھے جو فلاسفی وہ چل رہی ہے. ہماری فلاسفی ڈفرینٹ ہے، چلنی ہماری چاہیے مگر چل وہ رہی ہے. اگر وہ چلتی ہے تو یہ اسی طرح ہی ان کو پروٹیکٹ کرے گا. اگر ہماری فلاسفی ہو کہ ہم ہر بندہ سمجھے کہ نہیں ہم ٹھیک بندے کو الیکٹ کریں، ہم پہ بلکہ آسٹریلیا میں یہ لا کہ 50 پاؤنڈ اس کو جرمانہ ہوتا ہے جو ووٹ نہ ڈالے. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو ووٹ ڈالنا کوئی ضروری ہے ہی نہیں، بھائی فلاں نے جیتنا ہے جیتنا ہے، سرکار ادھر ہو گئی ہے وہ جیتے گا. ہاں نہیں، وہ فلاسفر کے کوشچن پھر فلاسفیکل ہوتے ہیں. تو آپ سے بھی الگ بھی ڈشز ہو سکتی ہے، آپ تو ادھر ہی ہے. ہاں پلیز. محمد ارحم سعید. جی سوال یہ ہے کہ، اور بہت ہی خوبصورت سوال ہے، مجھے بہت اچھا لگا کہ جی کارل مارکس نے جو سسٹم دیا کمیونزم، اینگلز ان کے دوست تھے فلاسفر. اینگل امیر آدمی تھا، کارل مارکس کا غریب آدمی تھا. فرق ان میں بھی یہی ہے، کارل مارکس کو گزارا کرنے کے لیے وہی پیسے دیتا تھا. تو انہوں نے کہا جی طبقاتی تقسیم ہے جو پورا نظام ہے، یہ دو طبقے ہیں، ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کے. تو وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. لبرلزم بتایا کہ یہ جینڈر ڈسکریمنیشن ختم کرنا چاہتا ہے. اور تیسرا آپ نے، ہاں اسلام کے مطابق کیا نظام. اسلام تو دیکھیں بنیادی طور پہ ہمارا جو چارٹر یا ڈیکلریشن آف فنڈامنٹل رائٹس ہے نا، وہ ہے خطبہ حجۃ الوداع. اس میں بڑا کلیئرلی ڈکلیئر کر دیا گیا، نہ کالے کو گورے پہ برتری ہے، نہ امیر کو غریب پہ برتری ہے. برتری صرف تقوی کی بنیاد پہ ہو سکتی ہے، اور وہ اللہ کو پتہ ہے. اس لیے برتری ہم ہیومن لیول پہ ہم کسی بھی ڈسکریمنیشن کو نہیں مانتے. قرآن میں اسپیسیفکلی خواتین کے حقوق بھی، جو اچھا کام کرے اسے بھی اتنا درجہ ملے گا، جب مرد اچھا کام کرے اسے بھی اچھا ملے گا، جو برا کرے اس میں بھی برا ملے گا، جو مرد برا کرے گا اسے بھی برا ملے گا. یعنی اسلام میں قرآن میں بھی ہے کہ اگر خاتون فرعون کی بیوی بھی اگر وہ اچھے کام کرتی ہے تو اس کا درجہ بلند ہوگا. اگر حضرت لوط پیغمبر کی بیوی بھی اچھے کام نہیں کرتی تو اس درجے سے گر گئی. یعنی جینڈر ڈسکریمنیشن بالکل نہیں ہے. اسلام کی ایک، یہ اس کو سمجھا نہیں جا رہا، مگر اسلام نے جتنی ڈسکریمنیشن کے خلاف اسلام گیا ہے نا، کوئی اور نظام نہیں گیا. اس نے جو کریٹ کر دیا ہے طبقہ، پارٹی اور کی جو لیڈرشپ اور دوسرے لوگ، اس میں پارٹی لیڈرشپ نے وہی جاگیردار والا اختیار لے لیا کمیونزم میں. انہوں نے ڈسکریمنیشن ختم کرنے کے جو طریقہ استعمال کیا، کروڑوں لوگ مارے گئے، سب مزاروں نے اپنے مالکوں کو مار دیا روس میں. مگر ڈسکریمنیشن پھر کیسے ہوئی کہ آل آر ایکول سم آر مور ایکول. وہ ہے نا ایک اینیمل فارم، بھائی جو پارٹی کے لیڈر ہیں وہ جو ہے نا اصل اختیار ہے ان کا ہے. ادھر تو کمیونزم کا جوڈیشل سسٹم پتہ کیا ہے، دس از ناٹ دیٹ از ناٹ فار جسٹس. وہ کہتا ہے جسٹس کی ضرورت ہی نہیں ہے، پارٹی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا ہے آپ نے. ادھر جو یو ایس ایس آر کا کانسٹیٹیوشن ہم پڑھا کرتے تھے یا پڑھایا کرتے تھے 80 تک، جب تک وہ ٹوٹا نہیں ہے 90s تک، یو ایس ایس آر جب تک نہیں ٹوٹا، ان کا کانسٹیٹیوشن آپ پڑھیں تو آپ سمجھتے ہیں اس سے اچھا ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں قانون کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب سب کے پاس ایکول چیزیں ہوں گی تو کوئی قانون وائلیٹ ہی نہیں کرے گا. یعنی وہ خیالی باتیں ہیں جو وہ اچیو نہیں کر سکے. 70 سال تک وہ انسانیت نے تجربہ کیا مگر کروڑوں بندے مروا دیے. اور لبرلزم بھی جو ہے اس سے پرابلم کریٹ ہو رہے ہیں. یہ جو جینڈر ڈسکریمنیشن کے نام پہ اس نے جینڈرز کو تکلیف میں ڈال دیا ہے. یعنی ایک سسٹم سیٹل تھا ہمارے معاشرے میں، اب بھی ہے، مانے یا نہ مانے. ہم اس جینڈر سٹڈیز کے اثر کے تحت اس کو نہ مانے وہ الگ بات ہے، مگر سسٹم سیٹلڈ ہے. وہ جو سسٹم پہ چلتے ہیں پرسکون رہتے ہیں. وہی
یعنی ہر جینڈر کی اپنی رسپانسبلٹی ہے. اسٹیٹس میں ایکویلٹی ہے مگر رسپانسبلٹی تھوڑی سی ڈفر کر دی گئی ہے کیونکہ اس میں اس کی کیپیبلٹیز زیادہ ہے. یعنی میں کہتا ہوں خواتین میں جو قوت برداشت ہے مرد میں وہ نہیں ہے. بچہ تھوڑی دیر روئے تو بندہ تو اسے دھکا دے دیتا ہے کہ یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے. خاتون پھر اپنے سینے سے لگاتی ہیں کیونکہ اللہ نے اسے زیادہ برداشت دی ہے. اور یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. سب سے دنیا کس لیے ہم کہتے ہیں ہر جیورسپروڈنس میں یہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز اس وقت تک نلٹی ہے جب تک کوئی انسان اس کو یہ نہ کہہ دے کہ جی یہ میں ہوں میری چیز ہے. ساری چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں, جو مرضی اٹھا کے لے جائے. جب کوئی کہہ دیتا ہے یہ میری ہے, اس کی پرسنالٹی اس میں ٹریول کر جاتی ہے, وہ سیکریڈ ہو جاتی ہے, کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکتا, قانون حرکت میں آ جاتا ہے. اور اس میں اسلام میں کہیں ڈسکریمنیشن نہیں ہے, جینڈر میں بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہے, اسٹیٹس میں بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہے, ریس میں, کلر میں. ابھی جوڈیزم میں جس طرح ہے کہ یہ ریسسٹ, اس پہ نیشنل اسمبلی آف دی یونائٹڈ نیشن میں یہ قرارداد پاس ہوئی ہے کہ یہ ریسسٹ کنٹری ہے. ایک ہی نسل ہے بنی اسرائیل کے, اسی نسل سے ہیں وہ یہودی ہیں, باقی نہیں ہیں. مگر وہ بعد میں انہوں نے چینج کروا لی کہ نہیں ہم نے یہ کیا ہے کہ جی ان کے قانون میں یہی ہے کہ جو ماں یہودی ہو تو اس کے بچے بھی یہودی ہوں گے, تو اس طرح ریسسٹ نہیں ہے. انہوں نے کچھ یہ کیا مگر اس میں باقاعدہ قرارداد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرارداد پاس ہے کہ یہ ریسسٹ مذہب ہے, اور اسلام میں تو ایسا نہیں ہے. تو اسلام ان ڈسکریمنیشنز کو تو مانتا ہی نہیں ہے نا, ڈسکریمنیشن کو دور کرنے کے لیے آیا ہے. اسلام آیا یہ تمام قسم کی ڈسکریمنیشن کو دور کرنے کے لیے. مگر جو فرضی ڈسکریمنیشن بنائی جا رہی ہے جو کہ اگینسٹ دی نیچر آف مین ہے, لبرلزم جیسے کر رہا ہے, تو اس کو تو ویسٹ کے بھی فلاسفر نہیں مان رہے, کسی بھی معاشرے کے علماء اس کو غلط سمجھتے. بلکہ ہمارے پاس آئے تھے وہ ایک پادری تھے, وہ بڑے سینئر قسم کے, میرے خیال ہے اس کے تھے انگلینڈ کے, وہ وائس چانسلر بھی تھے کچھ یونیورسٹیز کے, بہت ہی پڑھا لکھا آدمی تھا. اس سے میں نے یہ ڈسکشن کی, میں نے کہا جی پوسٹ ماڈرنزم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. وہ کہتا ہے اٹ ہیز جو میڈ اے پینڈیمک آف انڈیویجولزم, اس نے تو معاشرے کو توڑ کے رکھ دیا ہے, تو یہ تو انسانیت کا دشمن ہے. اس نے کہا اٹ از دی اینیمی آف ہیومینٹی. ایک لحاظ سے تو ہم اس سے ایگری کرتے ہیں کہ اس نے تو انسان کو انسان سے ہی توڑ دیا ہے, کہ نہ باپ ہے, نہ بیٹا ہے, نہ بیٹی ہے, کوئی رشتہ نہیں, جینڈر ہی ہے. یس پلیز. سوال یہ ہے کہ جی جیسے ہم کہتے ہیں نا کانسٹیٹیوشن میں ہم نے ذکر کیا کہ یہ 4 صوبوں پہ مشتمل ہے, اور یہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 1 میں لکھا ہوا ہے, تو پاکستان کے ساتھ علاقہ جو کشمیر کا وہ اٹیچ ہے, جو کشمیر کا علاقہ یعنی گلگت بلتستان میں بھی لوکل لوگوں نے ڈوگرا کے خلاف آزادی حاصل کی اور پھر پاکستان کے ساتھ الحاق کیا. اسی طرح کشمیر میں بھی مقامی لوگوں نے اور کچھ باہر سے لوگوں نے جا کے ڈوگرا فوج پہ حملہ کر کے قبضہ کیا, جن علاقوں پہ وہ آزاد کشمیر ہوا, تو اس کو بھی ہم نے آزاد سٹیٹس دیا. مگر گلگت بلتستان کو اس سے تھوڑا الگ سٹیٹس دیا ہوا ہے, کیونکہ ادھر نہ الگ پرائم منسٹر ہے, نہ سپریم کورٹ ہے, سسٹم ہی ڈفرینٹ ہے. تو اس کا کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس کیا ہے. اسپیشلی ہم نے ٹور کیا تھا 2018 میں, غالباً 18 یا 19 میں یا 20 میں شاید. گلگت بلتستان کی تمام 10 ڈسٹرکٹ ہیں نا اس وقت, 10 ڈسٹرکٹ میں ہر بار میں جی بی کی, ابھی 2 بڑھ گئے ہوں تو میرا خیال ہے شاید بڑھ گئے, مگر اس کی آبادی چونکہ بہت کم ہے نا, اس کے سارے جی بی جتنا ادھر ایک ضلع ہوتا ہے, گجرانوالہ 2.5 کروڑ ہے میرا خیال ہے, تو گلگت بلتستان 15 لاکھ ہوگا سارا, 22 لاکھ ہے, تو ادھر 2.5 کروڑ ہے, کبھی ہوتا ہے کروڑوں میں ہوتے ہیں. تو اس میں کیونکہ ایریا بڑا ہے اس لیے ڈسٹرکٹ بنائے ہوئے ہیں نا, تو اس میں میرے ساتھ چونکہ وکیلوں کا سب سے بڑا کنسرن یہی ہوتا ہے, تو مجھ سے انہوں نے کہا جی آپ سٹیٹس کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس اور جی بی پہ ہی بات کریں گے. تو اس لیے اس پہ کیونکہ میرے ساتھ جی بی کے 8-10 اسٹوڈنٹ نے جی بی کے سٹیٹس پہ ہی اس کے مختلف اسپیکٹس پہ LLM تھیسس لکھے ہیں جو بھی جی, اس لیے جی بی کو میں اپنا ہوم ڈسٹرکٹ سمجھتا ہوں کہ جدھر جاتا ہوں میرے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, ججز بھی اور پراسیکیوٹر بھی, وکیل بھی. تو اس کی جو پیور صورتحال اسپیشلی یہ ہے کہ یہ کیونکہ اس کو بھی کشمیر کا حصہ ہی تصور کیا گیا بنیادی طور پہ, جی بی کو بھی آزاد کشمیر کا حصہ تصور کیا گیا ہے,
اور آزاد کشمیر سے یہ 49 میں کراچی ایگریمنٹ ایک ہوا فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ جی اس کی ایڈمنسٹریشن جو ہے فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان چلائے گی. تو اس ایگریمنٹ کے تحت جی بی کی ایڈمنسٹریشن الگ کر لی گئی آزاد کشمیر کی ایڈمنسٹریشن سے. ابھی اس کی ایڈمنسٹریشن فیڈرل گورنمنٹ اپنے جو ہے نا نوٹیفیکیشن سے بھی اپنے فیڈرل گورنمنٹ جو بناتی ہے کہ جی اس طرح اس کا نظام چلایا جائے اس طرح ہی چلائی جا رہی ہے. چینج بھی ہو سکتے ہیں یہ. اور اس میں جو کہ اس کانسٹیٹیوشن میں ایک ڈسکشن ہے کچھ کیسز میں سپریم کورٹ میں بھی کہ دے آر ایکول سٹیزنز آف پاکستان, ان کے رائٹس بھی ایکول ہوں گے, سب کچھ یہ ہے. مگر پیور لیگلی اسپیکنگ کہ وہ ابھی تک ہم نے چونکہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا یہ سٹانس ہے کہ کشمیر میں پلیبیسائٹ ہو, ووٹنگ ہو, پورا کشمیر انڈیا کے ساتھ ملے یا ہمارے ساتھ ملے, اس سٹیٹس کو مینٹین رکھتے ہوئے انٹرنیشنل لا کے تو اس کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر پاکستان کا حصہ تصور نہیں کیا گیا. اس کا الگ اسٹیٹس ہے, ایک ایڈمنسٹریٹو کنٹرول پاکستان کا اس پہ ہے, اور اس کو کانسٹیٹیوشنل وہ جو ہے پیور لیگل سینس میں انٹرنیشنل لا کی سینس میں دیکھیں تو اسے آزاد کشمیر کا حصہ تصور کر کے ان سے ایگریمنٹ کیا گیا کہ اس کو ہم چلائیں گے, آپ نہیں چلائیں گے. اس کے مطابق یہ چل رہا ہے. اس کو باقی یہ کہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر کے حصہ بھی بنایا جا سکتا ہے, صوبہ بھی بنایا جا سکتا ہے. عبوری صوبہ یہ کوئی بھی نام دے دیں, جب تک کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا, یہ پاکستان کا حصہ لیگلی نہیں ہوگا. نہیں, یہ بیسیکلی ایگریمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں, ایگریمنٹ ہے یہ, کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے. یہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایک معاہدہ کیا ہے, انٹرنیشنل معاہدے ہوتے ہیں نا, ایک قسم کا معاہدہ کہ اس اسٹیٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کے ساتھ معاہدہ کیا ہے, اس کو ہم اپنے طریقے سے چلائیں گے. اور اپنے طریقے پہ کیونکہ اسٹیٹ اپنا طریقہ زبانی آرڈر سے نہیں دے سکتی, اس کے لیے کوئی قانون بنایا جاتا ہے, وہ لیگل فریم ورک آرڈر بنا دیے, تو یہ اس معاہدے کے تحت چل رہا ہے. یہ ہے اس کی لیگل سٹیٹس. نہیں, پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے نا اس لحاظ سے. ہاں, کوشچن یہ ہے کہ کچھ بین الاقوامی معاہدات ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم اس کے سگنیٹری ہیں یعنی سائن کیے ہوئے ہیں, کچھ ہم کہتے ہیں کہ یہ ریٹیفائی کر دیا ہے ہم نے, یہ ریٹیفائی نہیں کیا. ان دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ انٹرنیشنل لا میں کچھ سٹیٹس کا سسٹم ہے ڈفرینٹ ہوتا ہے, کچھ سٹیٹ کا ڈفرینٹ. ہمارا ڈولیسٹک سسٹم ہے کہ ہمارے ہاں انٹرنیشنل معاہدہ سائن بھی کر لیتے ہیں. اس کا یہ طریقہ جو سائن پہلے کر کے آتا ہے نا, ہمارا فارن منسٹر ہوتا ہے یا جو بھی ڈیلیگیٹ جاتا ہے سائن کر دیتا ہے. سائن کرنے کے بعد ہماری گورنمنٹ نے اسے ریٹیفائی بھی کرنا ہوتا ہے. پارلیمنٹ مختلف ممالک میں جیسے امریکہ میں سینٹ ریٹیفائی کر سکتی ہے جتنے بھی انٹرنیشنل معاہدات ہیں. ہمارے یہاں بھی ریٹیفیکیشن کا ایک سسٹم ہے, کیسے گورنمنٹ نے اسے ریٹیفائی کرنا ہے. یہ تیسری سٹیج ہے کہ اس کو پھر لیجسلیشن نے قانون بنانا ہے, پھر عمل درآمد ہوگا اس ملک میں. ہمارے ہاں یہ سٹیجز ہیں, پہلا سگنیچر کا سٹیج ہے, پھر ریٹیفیکیشن کا سٹیج ہے, پھر تیسرا سٹیج آتا ہے کہ قانون بنا دیتی ہے کہ اس کے مطابق جیسے کنونشن تھا فارن آربیٹرل ایوارڈ کو کیسے مانا جائے گا ہر ملک میں. جو بھی آربیٹریشن دنیا میں کہیں بھی ہوگی ہر ملک اس کو امپلیمنٹ کرے گا. یہ ہے 1949 کا نیو یارک کنونشن اسے کہتے ہیں, نیو یارک کنونشن. ہم پہلے سگنیٹری تھے, پھر ہم نے اسے ریٹیفائی بھی کر لیا. اس کے بعد ہم نے فارن آربیٹرل ایوارڈ امپلیمنٹیشن ایکٹ 2011 کا پاس کیا, اس کے بعد وہ نافذ ہونا شروع ہوا ہے. باقی ممالک میں یہ ہے کہ جیسے ہی سائن ہوتے ہیں اور ریٹیفیکیشن ہو جاتی ہے, ریٹیفیکیشن کمپلیشن ہے کہ اسٹیٹ نے اسے پورا ریکگنائز کر لیا ہے, سائن کیے ہمارے سگنیٹری نے, ہمارا جو بھی ڈیلیگیشن کا ہیڈ ہوتا ہے سائن کرتا ہے جا کے, اس کے بعد اسٹیٹ اسے فیڈرل گورنمنٹ اسے ریٹیفائی کرتی ہے. ریٹیفیکیشن کے مختلف ممالک کے مختلف طریقے ہیں, اور وہ ان میں نافذ العمل ہو جاتے ہیں. باقی ممالک میں جو انگلینڈ ہے اور جن پہ انگلینڈ نے حکومت کی ہے ان پہ یہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا نہیں, اس کے بعد ہماری پارلیمنٹ جو ہے, کیونکہ اصل اختیار عوام کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے, ایگزیکٹو کے پاس سارا اختیار نہیں ہے. پارلیمنٹ اس پہ قانون بنائے گی, پھر اس پہ عمل ہوگا. ہمارے ہاں وہی سسٹم ہے, جب تک پارلیمنٹ سگنیٹری پہلے سائن کرتا ہے, پھر گورنمنٹ اسے ریٹیفائی کرتی ہے, اس کے بعد پارلیمنٹ اس پہ قانون بناتی ہے, پھر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں.
اس سے پہلے نہیں کرتے. یہ انٹرنیشنل لا کا کوشچن ہے بیسیکلی. یس پلیز. ہاں سوال یہ ہے کہ ہمارا چونکہ آئیڈیل نظام تو خلافت کا ہے، خلافت کے نظام کے قریب تر جانے کے لیے، اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے دنیا میں جو دو نظام نافذ ہیں، پارلیمانی نظام یا صدارتی نظام، کون سا بہتر رہے گا جو ہمیں خلافت کی طرف لیڈ کرنے میں آسانی دے؟ اچھا اس پہ اس کے دو آنسر میں دوں گا. پہلا آنسر تو یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے جب مارشل لا لگایا تو ایک کمیشن بنایا تھا جس کا نام ہے انصاری کمیشن. اس کی رپورٹ ہے انصاری کمیشن رپورٹ. اس میں اس پہ بڑی ڈسکشن ہوئی کہ صدارتی نظام اسلام کے قریب ہے یا پارلیمانی نظام قریب ہے. تو ہمارے جو پروفیسر انصاری صاحب فوت ہو گئے، اسلامی یونیورسٹی میں ہی ہوتے تھے وہ، ان کے والد صاحب جو تھے وہ اس کمیشن کے چیئرمین تھے. اس میں پوری ڈسکشن کے بعد آخر میں انہوں نے تو یہ ثابت کیا ہے کہ صدارتی نظام زیادہ قریب ہے. مگر مطلب وہ بھی انسان ہے اور ہم بھی انسان ہیں، ہم اختلاف کر سکتے ہیں نا. میرا پوائنٹ آف ویو اس میں یہ ہے کہ ول جب آ جائے نا، پارلیمانی نظام میں بھی ہو کہ ہم خلافت کی طرف جا سکتے ہیں، صدارتی میں بھی جا سکتے ہیں. وہ کیسے؟ ابھی دیکھیں کچھ ممالک ہیں جسے ہم کامن ویلتھ کنٹریز کہتے ہیں نا. کامن ویلتھ کنٹریز وہ ہیں جدھر جدھر برطانیہ نے حکومت کی تو وہ ابھی آزادی بھی مل گئی ہے مگر وہ اس کامن ویلتھ میں شامل ہیں، ہم بھی شامل ہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے ایک دفعہ کہا تھا ہم غلامی کی یادگار کو چھوڑتے ہیں، تو اس پہ اتنے پریشر آئے کہ دوبارہ پھر ہم نے جوائن کر لی کامن ویلتھ. ابھی دیکھیں سال میں کامن ویلتھ کا ایک فنکشن ہوتا ہے، سارے ملکوں کی فوجیں جاتی ہیں، وہی یونیفارم پہنی ہوتی ہے جو انگریزوں کے زمانے میں تھی، ہماری فوج بھی جاتی ہے. کامن ویلتھ کے ابھی بھی یعنی ایک انہوں نے اس طرح کا ابھی تک سٹرکچر رکھا ہوا ہے. جن جن ملک کے امپائر تھی نا، ان ممالک کے ہمارے ہاں سے بھی ایک ادھر ان کا بندہ جو اس ملک کو نمائندگی کر رہا ہے اور کامن ویلتھ میں ان کے وفادار خاندانوں میں سے ادھر بھی بیٹھا ہے، اور اس کی کافی رشتہ دار ادھر بھی سیکٹری یا حکومت میں ہوتے ہیں نارملی جو میں نے دیکھا ہے. تو وفادار جو ان کے ہیں وہ انہوں نے ایک سیٹ اپ رکھا ہوا ہے اس پر، اور کچھ نے تو پریکٹیکلی ان کو اپنا کنگ مانا ہوا ہے، کنگ یا کوئین. کینیڈا ہے انڈیپینڈنٹ ہے، پارلیمنٹری سسٹم ہے غالباً ادھر. امریکہ میں پریزیڈینشل سسٹم ہے، آسٹریلیا میں پارلیمنٹری سسٹم. تو یہ ہے کہ انہوں نے سب نے اپنا کوئین کو یا بھی کنگ کو اپنا ہیڈ آف سٹیٹ وہ مانتے ہیں. یعنی وہ لوز سسٹم میں تھوڑا سا وہ، اور اس نے کوئین کا کردار بھی ایسا ہے کہ کوئین دو ملکوں میں پھر مذاکرات کرنے کوئین پہنچ گئی، جنگیں بھی روکی ہیں، 70 سال تک رہی ہے نا پچھلی کوئین. تو اس نے کردار بھی ادا کیا ہے. یہ مگر بہت لوز سیٹ اپ ہے. اگر ہمارا وہ لوز سیٹ اپ ہی نہیں بننے دے رہے، بلکہ یو کے کا فارن منسٹر ہوتا تھا جیک سٹرا، پاکستان کا وزٹ بھی کیا تھا اس نے. تو ادھر کسی نے سوال پوچھا کہ ہم خلافت چاہ رہے ہیں، اس کا یہ ہیڈ لائن تھی اخباروں میں اس وقت، ہم نے بڑی مشکل سے خلافت سے جان چھڑائی، ہم کبھی خلافت نہیں قائم ہونے دیں گے. یعنی اتنا اوپنلی اس نے سٹیٹمنٹ دی تھی، اور ہمارے بھی اخبار کی جنگ یا نوائے وقت ہیڈ لائن تھی کہ یہ کہ اگر آپ ول ہو نا تو ہماری OIC بھی خلافت کا کام دے سکتی ہے، ہم اس طرف بڑھ سکتے ہیں. مگر یہ ہے کہ اصل پہلے ول ہے. یہ سوال تو میرے خیال دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، سب سمجھ گئے ہیں نا، بڑا اہم سوال ہے. اچھا جی، یہ ہے کہ اس پہ کافی ڈسکشن موجود ہے. کانسٹیٹیوشن میکرز نے ایون کہ اس میں جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں بھی اس پہ بحث ہوئی کہ کیا یہ چونکہ قانون یہ بناتے ہیں تو ان کو اس لیول کے تو نہیں ہوتے جو بھی اسمبلی کے ممبر ہیں، اسی لیے کسی بھی جگہ ان کی نارملی وہ نہیں رکھی جاتی کوالیفیکیشن. مشرف نے BA کچھ عرصہ تک رکھی تھی، پھر وہ بھی ختم کر دی گئی. دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. عوام جس کو چاہیں اپنا لیڈر بنائیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت پڑھا لکھا ہو. اس لیے پارلیمنٹ کی ہیلپ کے لیے ادارے بنائے گئے ہیں، جیسے فیڈرل شریعت کورٹ انہیں بتا دیتے یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے. اسلامی نظریاتی کونسل جو بھی قانون بنے وہ پوچھ لیتے ہیں. ابھی بھی جیسے ایک قانون انہوں نے بھیجا ادھر کہ جی یہ کیسا ہے، آپ رائے دیں، یہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے. یعنی اس کی ہیلپ کے لیے ہم نے کانسٹیٹیوشن میں جو رکھا ہے کہ وہ مجتہد والی کوالیفیکیشن کے بندے تو ہمیں نہیں ملیں گے. پریکٹیکل چیز ہے نا.
اس لیے ان کو ہیلپ کے لیے ایک جو ہے ہم نے ادارے ساتھ رکھ دیے کہ یہ ادارے ان کو اسلام کے مطابق گائیڈ کریں گے. پھر بھی وہ اسلام کے مطابق نہیں بنا سکتے، پھر ایک ادارہ ہم نے بنا دیا کہ وہ چیک کرے گا کہ انہوں نے جو بنایا اسلام کے مطابق نہیں ہے تو اس کو ختم کر سکتا ہے، وفاقی شرعی عدالت ختم کر سکتی ہے. تو یہ سسٹم کو بیلنس کرنے کے لیے ہم نے اس طرح کا نظام بنا دیا ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں تھا معروضی حالات میں کہ ہمارے پارلیمنٹیرین مجتہد درجے کے ہوں. اچھا، سیشن 2 میں ہم نے یہ رکھا تھا کہ اس کا میکنزم فار پروٹیکشن کیا ہے. رائٹس تو دے دیے ہیں کہ یہ رائٹ ہے، یہ رائٹ ہے، ہر چیز اسلام کے مطابق ہو. میکنزم کیا ہے، ہم اس کو حاصل کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر قانون میں لکھ دینا تو کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک اس پہ عمل نہ کروا سکے. تو اصل جو پارٹ ہے وہ تو عمل کروانے والا پارٹ ہے نا. پہلی چیز تو نو ڈاؤٹ کہ یہ جاننا ہے کہ ہے کیا. یعنی جب تک مجھے پتا ہے کہ یہ موبائل میرا کوئی اٹھانے آئے گا تو میں فوراً ہاتھ رکھوں گا، کیوں اٹھا رہے ہو بھائی. اگر مجھے پتہ ہی نہیں تو جو پتہ نہیں کس کا ہے، جو مرضی آئے اٹھا کے لے جائے. تو پہلا سٹیپ تو نالج ہی ہے کہ یہ رائٹس ہیں. ابھی اس کا اصل امپلیمنٹیشن کی جو پروسیجر ہے کہ ہم اس کو حاصل کیسے کر سکتے ہیں. کانسٹیٹیوشن نے کیا اس کا نظام بھی بنایا ہے، نظام بھی دیا ہے کہ یہ حقوق ہیں تو تمہیں اس طریقے سے تم حاصل کر سکتے ہو اگر کوئی نہ دے. تو اس کے بارے میں ابھی ہم تھوڑی دیر میں کچھ چیزیں دیکھیں گے. یعنی اس کا یہ لیکچر بیسیکلی میکنزم فار پروٹیکشن آف رائٹس اینڈ اسلامائزیشن آف لا. دو ہی چیزیں ہیں نا جو ہم نے، جیسے ایک سب سے پہلا کوشچن بھی مجھے اس نے بڑا ویسے موو کیا کہ فنڈامنٹل رائٹس ہم نے بظاہر تو ویسٹ سے لیے ہوئے ہیں، دوسرے اسلامائزیشن بھی ہمارا ایک ہے. یہ دو چیزوں کا بلینڈ ہے نا ہمارا. تو وہ کیسے نافذ ہوں گے، اس کا میکنزم بھی کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے. اس میں ایک ہے ہمارا آرٹیکل 8 ہے جس میں یہ دیا گیا کہ لاز وچ آر انکنسسٹنٹ ود آر ان ڈیروگیشن آف فنڈامنٹل رائٹس. یعنی جو اس کے انکنسسٹنٹ کا مطلب جو اس کے خلاف ہیں، ان ڈیروگیشن یا اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں، ڈیروگیٹ کر دیتے ہیں کسی بھی طریقے سے. رائٹ نہیں رہتا بندے کے پاس، ڈائریکٹ اس کو نہیں روک رہے ہیں مگر کسی ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ الٹیمیٹلی وہ پرپز فیل ہو جاتا ہے. تو وہ تمام قوانین کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے. اس میں جورسڈکشن ہے ہائی کورٹ کی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی. وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کیسے اس کے پاس ہم جا سکتے ہیں. قانون کی کون سا آرٹیکل ہے، کون سا سیکشن ہے جو ہمیں کس طریقے سے لے جانے کے لیے طریقہ بتاتا ہے. یعنی ایک تو یہ چیز فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ all existing laws shall be brought in conformity with the injunctions of Islam as laid down in Holy Quran and Sunnah. یہ اسلامائزیشن والا ہمارا چیپٹر ہے. یہ بھی قانون کانسٹیٹیوشن میں کلیئرلی مینشن ہے کہ تمام قوانین shall be brought in conformity with the injunctions of Islam. اور اس کے لیے کس کے پاس جورسڈکشن ہے؟ یہ ہے فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس. یہ دو اسپیکٹ ہم نے بس دیکھنے کہ کیسے ہم نے اس میکنزم کو چل کیسے رہا ہے. یہ پہلا تو آرٹیکل 8 جو اس کا ہے کانسٹیٹیوشن کا، جو فنڈامنٹل رائٹ کے چیپٹر کا پہلا آرٹیکل ہے، وہ کہتا ہے لاز انکنسسٹنٹ ود آر ان ڈیروگیشن آف فنڈامنٹل رائٹس ٹو بی وائڈ. وہ سب وائڈ ہیں، ان افیکٹو ہے، نل اینڈ وائڈ ہے. کوئی بھی قانون جو اس کے خلاف فنڈامنٹل رائٹ کو کے خلاف ہوگا وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، وہ ختم کر دیا جائے گا. اور لا کی ڈیفینیشن میں بھی دیکھیں کتنا کلیئر لکھے، اینی لا اور اینی کسٹم آر یوزج. کسٹم وہ ہوتی ہے جو زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے کہ جی اس طرح ہم روایت ہماری یہی ہے، اس طرح چل رہے ہیں، اس کو بھی آپ ختم کروا سکتے ہیں. یعنی صرف قانون نہیں، روایت بھی جو ایسی چل رہی ہو کہ جو اس حق کو وائلیٹ کرتی ہے تو اس روایت کے خلاف بھی آپ جا سکتے ہیں کہ جی یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. روایت سے چھوٹی چیز ہے یوزج. روایت کی تعریف قانون میں یہ کی گئی ہے کہ وہ کافی عرصے سے چل رہی ہو، اتنا عرصہ کہ جنہوں نے روایت شروع کی کم از کم وہ زندہ نہ ہوں، وہ اپنی زندگی گزار کے فوت ہو چکے ہوں. کسٹم کی یہ ڈیفینیشن دے دی گئی ہے.
یوزج جو ہے وہ ہم بھی شروع کر سکتے ہیں آپس میں، یوزج اس سے تھوڑے لیول کے، یعنی لا ایک تو ہے اسٹیٹ کی اتھارٹی ہے، کسٹم جو ہے یہ معاشرے کے روایات ہیں، یوزج جو ہے یہ اس رسم جو ابھی بن رہی ہے معاشرے میں، ہیونگ دی فورس آف لا، ان کا بھی تقریباً قانون کی طرح ان پہ معاشرے میں عمل ہو رہا ہوتا ہے، is so far as it is inconsistent with the rights conferred by this chapter shall to the extent of such inconsistency be void. وہ سب کسٹم بھی، قانون بھی، رواج بھی، روایات بھی وہ ختم ہے، وہ جو ان حقوق جو انسانوں سے لیتی ہے وہ عدالت میں جا کے اپنے ختم کروا سکتے ہیں۔ بلکہ ایک کیس بڑا انٹرسٹنگ تھا، داؤدی بورا فرقہ ہے جو اس میں اس کے ہیڈ کے پاس جو دائی ہوتا ہے، سب سے بڑا جو فرقے کا ہیڈ ہوتا ہے، اس کے پاس ایک اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کو معاشرے سے نکال دیتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ حکا پانی بند کر دیا، یا جیسے اس کے مثال وہ لیتے ہیں جیسے جو غزوہ تبوک میں کچھ صحابی نہیں جا سکے تھے تو اللہ کے نبی جب واپس آئے تو ان سے مقاطعہ کر دیا گیا تھا کہ ان سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی لین دین نہیں کرے گا۔ تو یہ پاور انہوں نے اپنے کسٹم کے ذریعے نافذ کی ہوئی ہے اپنے فرقے میں، یہ کی تھی جب میں نے کیس پڑھا، یہ ہائی کورٹ میں کیس ادھر بمبئی ہائی کورٹ میں ہوا تھا جب پاکستان بننے سے پہلے کا کیس، اس میں داؤد بوہرا کے لغوی معنی تاجر کے ہیں، میں نے اس پہ تھوڑی کیونکہ یہ تجارت کرنے والا طبقہ ہے زیادہ تر، اور تاجر کی بہت زیادہ اہمیت ہے اسلام میں، جیسے ہم نے ذکر کیا جو تاجر ہیں وہی دنیا پہ حکمران ہیں، تو اگر کسی تاجر کو معاشرے سے الگ کر دیا جائے تو اس کی زندگی، معاشی زندگی تو معاشی قتل ہو جاتا ہے نا۔ تو ایک بندے کو انہوں نے اس طرح کہا کہ جی اس کا معاشرے سے مقاطعہ کر دیا جائے، اس سے کوئی لین دین نہیں کرے گا، اس نے ہمارے مذہب کی ساتھ کوئی نافرمانی کی ہے یا توہین کی یا کوئی بھی اپنے معاشرے کی، تو وہ ہائی کورٹ میں گیا، جی یہ کسٹم ہے اور میں تو اس سے مارا گیا ہوں، میری ساری تجارت بند ہو گئی ہے، اپنے کسی سے مل نہیں سکتا۔ تو اس طرح کے کیسز بھی آپ کورٹ میں لے جا سکتے ہیں جو آپ کے رائٹس کو وائلیٹ کرے، یہ کیونکہ انگلش لا میں کسٹم بھی لا کی پاور رکھتی ہے نا، تو انگریز جو ہے کامن لا اس لیے کہتے ہیں، کامن لوگوں کے لیے کوئی بادشاہ قانون نہیں بناتا تھا انگلینڈ میں، وہ جو رسم و رواج تھے جج اسی کے مطابق ہی فیصلے دیتے تھے، ایک یہ بھی توجہ ہے کامن لا کی۔ تو اس پہ بھی کوئی بھی اگر کسی انسان کے حقوق کو وائلیٹ کرتے ہیں تو وہ نل اینڈ وائڈ ہیں، آپ عدالت میں جا کے وائڈ قرار دے سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہے ماضی کے قوانین کے لیے، ابھی فیوچر کے قوانین میں بھی اسٹیٹ شیل ناٹ میک اینی لا، کہ ابھی آئندہ جو قوانین بنیں گے وہ بھی اس کے خلاف نہیں بن سکیں گے، اگر کوئی بن جائے اسی طرح اس کو عدالت میں لے جا کے آپ نل اینڈ وائڈ قرار دے سکتے ہیں۔ اس کی آگے بھی اچھا اس میں کیسے کرتے ہیں جی، اس میں ہائی کورٹ ہے جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہم کہتے ہیں، باقی کورٹس جو ہیں ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں ان کو لوور کورٹ کہا جاتا ہے، وہ نارملی پروسیجرل کورٹ سمجھی جاتی ہیں، جو پروسیجر دیے ہیں، پروسیجر لاز ہیں ان کے مطابق چلتی ہیں۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، یہ اپنے پروسیجر بھی خود بنا لیتی ہیں۔ اب اس میں کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 199 ہے جس میں یہ اختیارات دیے گئے ہیں ہائی کورٹ کو کہ آپ ہائی کورٹ میں کیسے جا سکتے ہیں۔ کوئی ادر اس میں 5 رٹیں ہیں، 5 قسم کی، پہلے نام لکھے ہوتے تھے، 73 کے کانسٹیٹیوشن میں نام نہیں لکھے ہوئے، مگر یہ رٹس یہی ہیں، وہی چیزیں، ان کو ایکسپلین کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی اپروپریٹ ریمیڈی اویلیبل نہیں ہے کہ یہ حق مارا جا رہا ہے، ہم کدھر جائیں، یا تو وہ کہیں کہ میں نے یہ حکم دیا اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو میرے اس افسر سے ملے، مجھے اپیل کرے، میرے سینئر افسر سے ملے، وہ ایک طریقہ دیا ہوا ہے۔ ادروائز آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایڈیکویٹ نہیں ہے، اسی محکمے کا بندہ ہے، اس نے اسی کی فیور کرنی ہے، تو آپ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں، اور نارملی ہم جاتے ہیں۔ وہ یہ 5 رٹیں ہیں، اور ایک ہے انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کا، چھٹی چیز جو 199 میں لکھی ہوئی ہے، 5 ریٹوں کے بعد انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کے لیے ہم ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ یہ ہیبیس کارپس میں ریٹوں کے نام مینڈیمس، پروویشن، کو وارنٹو، سرشورری، یہ ایک ڈیسیژن میں یہ بھی قرار دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے کہ وین اے اسٹیچوٹری یا فنکشنری ایکٹس ایکس فیشائی ان این انجسٹ اینڈ oppressive manner, High Court may exercise its constitutional jurisdiction
ٹو گرانٹ ریلیف ٹو این اگریوڈ پارٹی. کوئی اسٹیٹ کا کوئی افسر ہے اس طریقے سے عمل کر رہا ہے کہ وہ لگتا ہے انصاف نہیں کر رہا کسی بھی طرح، یا زبردستی کر رہا ہے اپریسو طریقے سے، یہ کر دو جی، یہ کر دو، اس جگہ یہ کر دو. تو اگر کوئی فنڈامنٹل رائٹ کی میں تو نہیں بھی دیا ہوا مگر وہ اپریسو ہے اور آپ کو بظاہر انجسٹ لگتا ہے، یعنی یہ اس سے بڑھ کے جورسڈکشن دے دی ہے سپریم کورٹ کی اس انٹرپریٹیشن نے کہ اپریسو اور انجسٹ قسم کا ایکشن ہے تو اس کے خلاف بھی آپ ہائی کورٹ میں جائیں، ہائی کورٹ فوری طور پہ آپ کو ریلیف دے گی. یعنی یہ جورسڈکشن کو ایکسپینڈ کر دیا ہے سپریم کورٹ کے ڈیسیژن نے اور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کو. اور اس میں 199 میں یہ بھی لکھا ہوا ہے آگے کہ یہ جورسڈکشن اور بھی بڑھا سکتی ہے پارلیمنٹ کے، یہ کیسز بھی ہائی کورٹ دیکھ لے. یعنی ہائی کورٹ از کنسیڈرڈ دی ہائیسٹ کورٹ آف دی پروونس. اور ہمارا فیڈرل سسٹم ہے تو اس میں پروونس کو آلموسٹ بہت زیادہ اختیارات دیے ہیں، صوبے کے اندر رہ کے لوگ اپنے سارا نظام چلا لیں، فیڈریشن کی طرف آنا ہی نہ پڑے. مین جو اسپرٹ آف فیڈرل کانسٹیٹیوشن یہ ہوتی ہے فیڈریشن کے پاس جانے نہ پڑے، وہ باہر کے میٹر نبٹتی رہے یا گورنمنٹس کے آپس کے میٹر نبٹتی رہے، عوام کے سارے مسائل صوبے میں حل ہونے چاہیے. اس لیے ہائی کورٹ کے بے انتہا اختیارات ہیں اور اصل اختیار ہائی کورٹ کا ہے. آگے ہم سپریم کورٹ کی طرف چلیں گے. اس کی اگر پاور کو ہم تقسیم کریں، جوڈیشل پاور بھی ہے، ایڈمنسٹریٹو پاورز بھی ہیں. اس کی جوڈیشل پاور میں اوریجنل جورسڈکشن بھی ہے، ایک کہ وہ کیا کر سکتی ہے جیسے ریٹ میں ہم جاتے ہیں، دوسری ایک کنٹمپٹ آف کورٹ کی بھی وہ سزا دے سکتے ہیں، وہ ایٹ ہز اون ہوتی ہے کہ جج کے سامنے کسی نے بدتمیزی کر دی وہ بھی دے دی. ایپیلیٹ پاور بھی اس کی ہوتی ہے. ایک تو ریٹ جورسڈکشن میں تو ڈائریکٹ ہم سیدھے ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، نیچے والی عدالت سے کوئی آپ سمجھتے ہیں صحیح فیصلہ نہیں ہوا تو ہائیسٹ کورٹ آف کرمنل اپیل ہم کہتے ہیں ہائی کورٹ ہوتی ہے. سول کیسز کی بھی اور کرمنل کیسز کی بھی ہوتی ہے. ریٹس کو کچھ ایکسپلین بھی کیا ہے. ہیبیس کارپس کیا ہے کہ اگر کسی بندے کو گورنمنٹ نے اٹھا لیا ہے تو ہم جاتے ہیں جی بندہ ہمیں واپس کریں. کو وارنٹو ہیں، اس کا مطلب ہے شو یور اتھارٹی. کوئی بندہ کہتا ہے میں فلانا ہوں، میں وائس چانسلر ہوں یا میں میرے یہ اختیارات ہے، اسے کہتے ہیں دکھاؤ بھائی کدھر ہے اختیار، کس قانون کے تحت آپ یہ آرڈر دے رہے ہو. یہ بھی ہم ہر ایک سے پوچھ رکھتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ کہ اس ملک کے خزانے سے پیسے لے رہے اور یہ حکم چلا رہے ہو، کہاں قانون میں لکھا ہے؟ کسی کو بھی کوئی بھی بندہ چیلنج کر سکتا ہے. اس طرح مینڈیمس ہے، اس میں بھی ڈائریکشن ٹو ڈو واٹ لا ریکوائرز ٹو ڈو. قانون تو کہتا ہے ڈپٹی کمشنر کو ان حالات میں اس چیز کو روکے، وہ نہیں روک رہا، وہ ڈپٹی کمشنر کو آرڈر دے گا کیوں نہیں، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کرو. ٹو ڈو سم تھنگ ایسے کرنا چاہیے، یہ افسر اس مقصد کے لیے نہیں کر رہا کام، اس کے لیے بھی ہم ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں جی فلاں بندہ یہ محکمہ اس لیے کریٹ ہوا ہے اسے یہ کرنا چاہیے نہیں کر رہا، تو یہ ہم مینڈیمس میں جاتے ہیں. پروہیبیشن کوئی ایسا کام جس کے لیے وہ نہیں بنا وہ کر رہا ہے، پھر بھی ہم ہائی کورٹ میں جاتے ہیں بھائی اسے یہ کام اس کا یہ کر یہ رہ روکے اسے. ہائی کورٹ اسے روکتی ہے. یہ پروہیبیشن ریٹ آف پروہیبیشن ہے. اس طرح آخری 5 ریٹیں سرشوریری ہے آخری ریٹ. یہ عدالتوں کے اپنے بارے میں ہے کہ جی آپ نے کیسے کیس کیا، ریکارڈ منگوا لیا، یہ ہائی کورٹ منگوا سکتی ہے، یہ کام آپ نے کیسے کیا اس کو دیکھ سکتی ہے. اس کے علاوہ جو انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل کا رائٹ ہے، جو فنڈامنٹل رائٹ کسی بھی ذریعے سے وائلیٹ ہوا ہے، کسی قانون نے وائلیٹ کیا ہے، کسی ایگزیکٹو آرڈر نے کیا ہے، تو آپ وہ بھی 199 آرٹیکل آف دی کانسٹیٹیوشن کے تحت ہائی کورٹ میں جاتے ہیں. ہائی کورٹ کی بیسیکلی ریٹ جورسڈکشن سب سے بڑی جورسڈکشن سمجھی جاتی ہے. نارملی پہلے یہ 5 ریٹوں سے ہی سارے یہ کام لیے جاتے تھے، جب انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ کا کام جو ہے. An application of any aggrieved person make an order giving such directions as may be appropriate for the enforcement of any of the fundamental rights. تو یہ فنڈامنٹل رائٹ کی جورسڈکشن ہے. اور یہ بھی ہے کہ اس کا ڈیسیژن جو ہے بائنڈنگ ہے باقی تمام عدالتوں پہ جو کوسچن آف لا پہ اس نے کیا ہے. اچھا اس کے بعد سپریم کورٹ کے اختیار کیا ہے؟ دیکھیے سپریم کورٹ کے بنیادی اختیار جو ہے نا
وہ یہ ہے کہ حکومتوں میں آپس میں کوئی مسئلہ ہو تو اس پہ ڈیکلیریٹری ججمنٹ دینا. ایک اختیار ہے ایڈوائزری، صدر یا کوئی بھی اسے پوچھ سکتا ہے یہ حالات ہیں، قانونی پوزیشن کیا ہے، تو وہ اس پہ ایڈوائز دیتا ہے سپریم کورٹ کہ جی اس حالات میں آپ یہ مناسبہ میں لگتا ہے، عمل کرے یا نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے. دوسرا اختیار یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو اوریجنل جورسڈکشن آف سپریم کورٹ کا آرٹیکل ہے 184 کانسٹیٹیوشن کا نا، the Supreme Court shall, to the exclusion of any other court, have original jurisdiction in any dispute any two or more governments. گورنمنٹ کا مطلب فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ ہے، آپس میں اختلافات ہوں تو سپریم کورٹ میں جانا چاہیے. جو کبھی ہم نے نہیں سنا کہ جی سپریم کورٹ یہ کام کر رہی. اوریجنل جورسڈکشن پہلی یہ ہے سپریم کورٹ کی کہ حکومتوں کے درمیان کوئی اختلافات ہو جاتے ہیں، پنجاب گورنمنٹ یہ کہتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ یہ کہتی ہے، تو اس پہ وہ ڈیسائیڈ کرے گی. اور یہ اس کا ڈیسیژن نہیں ہوگا بلکہ ڈیکلیریشن ہوگا، ڈیکلیریٹری ججمنٹ ہوتی ہے، ڈکلیئر کرتی ہے کہ ہمارے خیال میں یہ چیز زیادہ مناسب. ایکسرسائز جورسڈکشن کنفرڈ آن اٹ بائی کلاس 1 the Supreme Court shall pronounce declaratory judgments only. وہ ان کے پیچھے نہیں پڑے گی اس کو مانو، وہ حکومتوں کی اپنی مرضی ہے مانے یا نہ مانے. یعنی وہ ایگزیکٹو ہے نا، یہ جوڈیشری ہے، انڈیپینڈنس بھی ان کی اپنی ہے. یعنی اوریجنل جورسڈکشن جو پہلی سپریم کورٹ کی یہ ہے، مگر جو اس نے ازیوم کی ہے وہ 184 کی کلاس 3 ہے، وہ بہت لمیٹڈ جورسڈکشن دیتی ہے وداؤٹ prejudice ٹو دی پروویژن آف آرٹیکل 199 کہ بنیادی طور پہ تو یہ اختیار 199 میں ہائی کورٹ کا ہی ہے. 184(3) میں ہائی کورٹس کو بھی یہ ڈیسیژن کرنے چاہیے اوریجنلی. The Supreme Court shall, if it considers that a question of public importance, کہ ایسا سوال ہے جس میں پورے ملک کی پبلک انوالو ہو گئی ہے، with reference to the enforcement of any fundamental right، کوئی ایسا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ایک صوبے کے لوگوں کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لوگوں کا بنیادی حقوق مارے جا رہے ہیں. Conferred by Chapter 1, Part 2 is involved, have the power to make an order of the nature mentioned in the said article. تو وہ ہائی کورٹ کی طرح اس کا بھی فیصلہ کر سکتی ہے. یعنی صرف یہ ہے جس کے اوپر ہائی کورٹ نے اتنے کیسز لے لیے ہیں کہ ہزاروں پینڈنگ پڑے ہیں ابھی. ایک دوست تھا میرا اسٹوڈنٹ ہی تھا، وہ اس سپریم کورٹ میں ہوتا ہے، وہ گیا انگلینڈ میں، تو انگلینڈ نے بھی سپریم کورٹ اب بنائی ہے. 96 میں ایکٹ پاس ہوا تھا اور 2000 کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ بنائی. اس سے جا کے پوچھا جی آپ نے سال میں کتنے کیسز آپ کے آتے ہیں اس کے رجسٹر سے؟ اس نے کہا 300 آئے ہیں اس سال. انہوں نے کہا کتنے پینڈنگ ہیں؟ اس نے کہا کیا مطلب ہے، ہمارا تو ایک بھی پینڈنگ نہیں ہے. یوکے کی سپریم کورٹ میں ایک بھی کیس پینڈنگ نہیں تھا جس وقت ہو گیا اور ٹوٹل 300 کیسز تھے. تو ہمارے ہاں المیہ یہ بھی ہے کہ ہم ایز اے ہیومنز نا ساری پاورز گریب کرنا چاہتے ہیں. تو اگر سپریم کورٹ قانون کے مطابق وہی کیسز لے تو اس کے کیسز ہی بہت تھوڑے بنتے ہیں. مگر اس میں مسائل ایک طرف نہیں اور بھی ہے، یہ اٹ از ون سائڈ. یعنی ہمارے ہاں باقی بھی ایگزیکٹو کے بھی بہت زیادہ مسائل ہیں، وہ بھی انجسٹ ڈیسیژن کرتے چلے جاتے ہیں جب تک کوئی چیک نہ ہو. تو یہ میکنزم ہمارے ہاں فنڈامنٹل رائٹس کا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہے. ہائی کورٹس کا 199 ہے، سپریم کورٹ کا 184(3) ہے. اور بیسک ہائی کورٹ کی ڈیوٹی ہے. ہائی کورٹ میں ہم ایل بی میں پڑھتے تھے تو ہم تو جایا کرتے تھے ہائی کورٹ میں، صبح صبح جا کے کبھی دیکھتے، چھٹی ادھر سے گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھی تو لا کالج سے، پنجاب یونیورسٹی لا کالج سے، تو بس ریٹ پیش کرتے ہوئے ٹھگا ٹھگ یا تو ریٹیں وہ فوری ڈیسائیڈ کرتا جاتا ہے. یعنی ایسے ریٹوں کے ڈیسیژن ہوتے جاتے ہیں. یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھے خود بیٹھ کے، یہ 86-85 کی بات ہے، میں ادھر پنجاب یونیورسٹی میں ایل بی کر رہا تھا. تو اصل میں یہ ہائی کورٹ کا اختیار ہوتا ہے کہ صوبے کے اندر ہی لوگ اپنے صوبے میں ہی اپنے فیصلے کروا لیں. اچھا، اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ آرٹیکل 227 ہے، اس میں ہے کہ پروویژنز ریلیٹنگ ٹو دی ہولی قرآن اینڈ سنہ، یہ اس کی ہیڈنگ ہے، جس میں یہ کہتا ہے، یہ دوسرا اسپیکٹ آ گیا. پہلا اسپیکٹ تھا فنڈامنٹل رائٹس کا، دوسرا اسلامائزیشن آف لاز کا. بھی اس کا کیا میکانزم ہے؟ پہلے تو اس میں اس نے کلیئرلی ڈکلیئر کر دیا all existing laws shall be brought in conformity with the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah. جتنے بھی قوانین ہیں
مجھے ایک 2-3 سال پہلے کاؤنٹ کر رہے تھے تو کوئی 40,000 قانون پاکستان میں بنے ہوئے ہیں تھے اس وقت، ابھی تو اور بڑھ گئے ہوں گے، اب پارلیمنٹ بناتی جا رہی ہے۔ زیادہ تر ہم نے انہیرٹ کیے ہیں برٹشر سے، کچھ اپنی پارلیمنٹ نے بھی بنائے ہیں۔ تو چند سال پہلے ہم نے وہ تجزیہ کر رہے تھے ریسرچ اس پہ، تو 40,000 انیکٹمنٹس تھی۔ تو یعنی ان سب کو اسلام کے مطابق بھی بنایا جائے گا، اینڈ فیوچر میں نو لا شیل بی انیکٹڈ which is in repugnant to the injunctions of Islam۔ یعنی بیسک کرائٹیریا تو یہ ہو گیا۔ اس کو اچیو کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے ایک تو ہم نے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بنا دی کہ پارلیمنٹ اس سے پوچھے، اس کی ڈیوٹی ہے پہلے کہ تمام قوانین کو چیک کرے جو اسلام کے مطابق نہیں، اس میں پارلیمنٹ کو ایڈوائز کرے کہ یہ قانون یہ اسلام کے مطابق نہیں، سے امینڈ کر کے صحیح کر دے۔ Make recommendations to Majlis Shura and the provincial assemblies as to the ways and means of enabling and encouraging the Muslims of Pakistan to order their lives individually and collectively in all respects in accordance with the principles and concepts of Islam as enunciated in Holy Quran and Sunnah۔ اور سجیسٹ بھی کرے کیسے ان کو اس طرح بنانا ہے، قوانین ایسے بنائے جائیں فیوچر میں کہ اس ملک کے لوگ اس طریقے سے رہ جائیں۔ یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، آرٹیکل 230 ہے۔ فنکشنز آف دی اسلامک کونسل شیل بی، اس کا یہ فنکشن ہے، پہلے تو ایڈوائز کرے گی کہ ایسے ایسے قوانین آپ بنائیں۔ ٹو ایڈوائز دی ہاؤس آر پروونشل اسمبلی، کیونکہ دونوں کے الگ الگ اختیارات ہیں نا۔ آر پریزیڈنٹ جو یا گورنر، پریزیڈنٹ نے بھی آرڈیننس ایشو کرنے ہوتے ہیں پورے فیڈریشن کے، اور گورنر نے صوبے میں آرڈیننس ایشو کرنے ہوتے ہیں۔ اینی کوشچن ریفر ٹو دی کونسل ایز ٹو ویدر اے proposed law is not repugnant to the injunctions of Islam۔ یہ ان کا یعنی فنکشن ہے کہ وہ خود ایڈوائز کریں گے ان کو، یہ پرلیمنری یہ چیک رکھ دیا۔ ایسے ابھی ختم کرتے ہیں تو پھر آپ سے کوشچن لیتے ہیں۔ ہاں ابھی بس یہ اس پہ نہیں آ رہا کتنی سلائڈ ہے، بس جلدی ختم کرتے ہیں۔ اور ان سے پوچھا بھی جا سکتا ہے، کوئی بھی نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلی، پریزیڈنٹ، گورنر پوچھ سکتے ہیں جی اسلام لا کیا ہے۔ اور یہ ہے کہ اسمبلی بھی جب اس کو ایڈوائز مل جائے کہ جی یہ قانون اسلام کے مطابق اس طرح ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، اسلام کے مطابق، تو ود ان 2 years وہ اسلام کے مطابق قانون بنانے کی پابند ہے۔ The assembly shall enact laws in respect thereof with a period of 2 years۔ جب انہوں نے ایڈوائز دے دی تو 2 سال کے اندر وہ قانون بنانے کی پابند ہے۔ اس پہ ویسے عمل نہیں ہوتا، اس لیے نہ اس کو پتہ ہے نہ ہمیں پتہ ہے، یعنی 60 دنوں کا اور 90 دنوں کا سب کو یاد ہے، مگر اس کا نہیں ہمیں یاد، کیونکہ یہ ہے نا کہ اس کے اسٹیک ہولڈرز ہوں، ہم اگر پاسبان بنے نا اس کے، تو اس کے لیے لڑیں، اس کے لیے ہم ریٹیں فائل کریں کہ جی اسمبلی کیوں نہیں کر رہی، کرے یہ۔ جب پارلیمنٹ یہ اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ کیا کام کیا ہے، یہ کام کرنا چاہیے، کرے، کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جی دوسرا میکنزم ہے فیڈرل شریعت کورٹ کا، وہ کام نہیں کر رہی تو پھر یہ میکنزم بھی، یعنی میں کہتا ہوں کہ یہ دنیا کا عجیب ترین ہم نے نظام نافذ کیا ہے، یہ انٹلیکچوئل ورک ہے پاکستان کے لوگوں کا ہی نا، جنہوں نے یہ نظام بنایا۔ دنیا میں کہیں بھی ایسی عدالت نہیں بنی ہوئی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی قانون پرانا کوئی بھی شہری لے جا سکتا ہے، کوئی بھی اسمبلی، اور یہ فیڈرل شریعت کورٹ ایٹ اٹس اون، یعنی یہ میں پڑھتا ہوں 203A ہے جو provisions of chapter 2 override the provisions of the constitution۔ اس میں لکھا کہ یہ پورے کانسٹیٹیوشن سے یہ پروویژن بالا تر ہے، یعنی جب فیڈرل شریعت کو بنانے والی پروویژن ہے، سب سے پہلی جو لائن ہے نا، لکھے the provisions of this chapter shall have the effect، یہ notwithstanding anything contained in the constitution۔ اگر کوئی یہ جو ہم لکھ رہے ہیں، جو چیپٹر بنا رہے ہیں، نیا چیپٹر جو اس میں شامل کر رہے ہیں، اگر کانسٹیٹیوشن میں اس کے خلاف بھی کوئی بات لکھی ہوئی تو وہ ان افیکٹو ہو جائے گی اس کے بارے میں، کیونکہ یہ اوور رائڈنگ ایفیکٹ ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ 203A اوور رائڈنگ ایفیکٹ دے رہا ہے۔ آگے 203B کہتی ہے لا انکلوڈز اینی کسٹم یوزیج ہیونگ دی فورس آف لا۔ صرف قانون ہی نہیں، کوئی رسم و رواج بھی ایسا ہے جو آپ سمجھتے ہیں اسلام کے خلاف ہے، وہ بھی آپ فیڈرل شریعت کورٹ میں جا سکتے ہیں۔
اس میں ایکسیپشنز ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تو ٹھیک ہے کہ یہ پرسنل لاز جو بھی ہیں ہندوؤں کا، اس کو نہیں فیڈرل شریعت کورٹ چھیڑے گی۔ مسلمانوں کی سیکٹس کے ڈفرینٹ لاز ہیں، جیسے لا آف انہیریٹنس اسٹیبلش ہے کہ شیعہ یہ ہے، سنی یہ ہے، یا حنفی یہ مالکی یہ، تو ان کو نہیں فیڈرل شریعت کورٹ چھوڑے گی، وہ اسی طرح رہیں گے۔ دوسرا انہوں نے پروسیجر آف دی کورٹ جو لکھا ہے، یہ کافی اس میں خرابی کی بنیاد رکھی گئی، کیونکہ پروسیجر کے ذریعے ڈیلے ہوتے ہیں ہمارے کیسز نا، اس کو ہم نہیں چیلنج کر سکتے۔ اور یہ کسی کو پتا کہ یہ بغیر ہی کسی نے ڈال دی یہ چیز، یہ ہونی نہیں چاہیے تھی ادھر، مگر یہ چل رہی ہے۔ اس وجہ سے ہم سول پروسیجر کوڈ ہے نا، سول قوانین کو نہیں کر سکتے، سول لا کو۔ کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، سی آر پی سی اور سی پی سی اس سے آؤٹ ہو گئے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، اسے نکال دیا جانا چاہیے۔ اور یہ شروع میں تھا بھی نہیں، بعد میں ڈالا گیا ہے کسی طرح، پروویژن میں ایسے انوسنٹ سی پروویژن ڈال دی، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اور عمل میں آئے ہیں تو اب پتہ چلا ہے لا کا کیا مطلب ہے وہ بھی ہے۔ اور یہ تھا اس میں کہ 10 سال تک یہ فائنینشیل قوانین کو نہیں چھیڑے گی، تو وہ 10 سال گزر گئے ہیں، تو یہ آگے انفیکٹو چیز آ گئی۔ پاورز اور جورسڈکشن اور فنکشن آف دی کورٹ کیا ہیں، اس میں کچھ فنکشنز ہیں۔ دا کورٹ میں آئدر اٹس اون موشن، اون موشن کا مطلب ہے سو موٹو، یہ صرف کانسٹیٹیوشن میں یہ لفظ فیڈرل شریعت کورٹ کے لیے لکھا ہوا ہے، کسی اور عدالت کے لیے نہیں، سپریم کورٹ کے لیے نہیں ہے، نہیں لکھا ہوا۔ مگر سپریم کورٹ نے لیا ہے کہ سپریم کورٹ چونکہ الٹیمیٹ عدالت انصاف ہے اور وہ پروسیجر بھی بنا سکتی ہے اپنے، تو اس کے تحت انہوں نے اپنے آپ کو طاقت لے لی ہے تشریح کر کے۔ کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے سو موٹو، کانسٹیٹیوشن میں صرف فیڈرل شریعت کورٹ کے لیے ہے کہ وہ قوانین کو خود بخود لے سکتی ہے بائی اٹس اون موشن، آر یا آن دی پٹیشن آف اے سٹیزن آف پاکستان، پاکستان کا کوئی بھی سٹیزن اپلیکیشن دے سکتا ہے جی یہ قانون یا یہ رواج اسلام کے خلاف، اینی سٹیزن آف پاکستان، یا فیڈرل گورنمنٹ بھی اسے بھیج سکتی ہے، پروونشل گورنمنٹ بھی بھیج سکتی ہے کہ اس کو ایگزامن کریں، ڈیسائیڈ کریں کہ یہ قانون اسلام کے مطابق provisions of law is in repugnant to the injunctions of Islam as laid down in Holy Quran and Sunnah of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یا انجنکشنز آف اسلام کے خلاف ہے۔ یہ پاورز ہیں جو فنکشنز ہیں، اس میں if the court decide that any law or provision of law is repugnant to the injunctions of Islam, it shall set out in its decision، وہ ڈیسیژن کرے گی، اور ڈیسیژن میں دو چیزیں ہیں، reasons for its holding this opinion، صرف opinion نہیں چاہیے کہ اس کے ریزن کیا، کس لیے انہوں نے ڈکلیئر کیا اسلام، وہ بھی لکھے گی۔ اس کے علاوہ extent to which such law or provisions so repugnant، کتنا قانون کی کون کون سا حصہ ہے جو اسلام کے خلاف ہے، اور اسپیسیفائی کرے گی کہ کس وقت سے یہ ڈیسیژن عمل میں آ جائے گا۔ جیسے سود والے ڈیسیژن میں فیڈرل شریعت کورٹ میں کہا کہ 5 سال کے اندر اندر یہ ختم کر دیں، کسی بھی قانون کو وہ کہہ دیتے ہیں 1 مہینے میں یہ ختم کر دیں، ختم فیڈرل گورنمنٹ کرے یا نہ کرے آٹومیٹکلی ختم وہ ہو جاتا ہے اس وقت۔ اس وقت بھی قانون میں جیسے قانون شہادت کا آرٹیکل 16 ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ جو اکمپلس ہوتا ہے، جو شریک جرم ہوتا ہے، اس کی گواہی پہ بھی سزا دی جا سکتی ہے، یہ قانون میں موجود ہے، یہ چیلنج کیا گیا فیڈرل شریعت کورٹ میں۔ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ سورہ حجرات میں جو اس واقعہ بھی ہے، وہ آیت بھی ہے، وَإِن جَاءَكُمْ نَبَأٌ، فتبینوا، اگر کسی فاسق کے معنی ہے جس کوئی بھی گناہگار، تو فاسق کی اس ڈیفینیشن میں کچھ علماء نے اس تمام مسلمانوں کو قرار دیا سوائے پیغمبروں کے، ظاہر ہے وہ تو بس کہ کوئی نہ کوئی گناہ تو انسان کرتا ہی ہے نا، تو اگر کسی انسان سے کوئی خبر آتی تو اس کی تحقیق ضرور کرنی ہے، تو وہ شریک جرم فاسق تو ہو گیا کہ جرم وہ کہتا ہے میں نے اور اس نے دونوں نے مل کے جرم کیا ہے، فاسق اس کی ہو گئی۔ تو اس میں سوری فاسق کے یہی مانے کہ اس نے جرم کیا ہے، اس جگہ میں سوری میں پہلی ڈیفینیشن ادھر نہیں ہے کہ جی فاسق یہ ہے کہ وہ جرم، وہ اقرار کرتا ہے میں نے جرم کیا ہے، وہ کہتا ہے اس کے ساتھ مل کے کیا ہے، تو حکومت پہلے کرتی تھی اسے سلطانی گواہ بنایا اور اس کو سزا دے دی، اور یہ قانون میں بھی ابھی تک اسی طرح موجود ہے۔ یہ شریعت کورٹ میں چیلنج ہوا تو اس نے کہا نہیں،
یہ فاسق ہے اور اس اکیلے اس کی گواہی پہ ہم سزا نہیں دے سکتے، کوئی اور بھی ساتھ گواہی ہونی چاہیے، سرکمسٹانشل ایویڈنس ہو، واقعاتی شہادت ہو، مگر اکیلے اس پہ نہیں دے سکتے۔ ابھی یہ قانون نافذ العمل ہے مگر قانون میں تبدیلی نہیں آئی، عدالتیں مگر کر نہیں سکتی، سزا دے نہیں سکتی، کیونکہ فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ دے دیا، تمام عدالتیں باؤنڈ ہے اس۔ اور بھی کئی قوانین اس طرح ہیں، 295C میں بھی اس طرح ہے کہ اس میں تو ہے نا کہ اس میں پہلے تھا کہ اللہ کے نبی کی ہی اگر ڈیروگیشن کے ان کے ناموس رسالت پہ کوئی رفع ہے تو پھر سزائے موت ہے۔ پھر اس پہ کیس کیا گیا فیڈرل شریعت کورٹ میں کہ ہمارے ہاں تو تمام انبیاء کی عصمت ہے، یعنی ہمارا اسلامک سسٹم آف لا میں تو اللہ اور اس کے نبیوں کی ہے، کسی کی بھی توہین اگر کرتا ہے تو اس کی سزا موت۔ فیڈرل شریعت کورٹ نے کہا ٹھیک ہے، ابھی قانون یہ ہے، ہو سکتا ہے اس پہ عمل، مگر چینج نہیں ہوا، مگر عمل اسی پہ ہوگا جو فیصلہ دے دیا۔ اس کے خلاف کیونکہ سپریم اپیلیٹ بینچ میں اپیل کی تھی مگر وہ اپیل واپس لے لی وفاقی حکومت، تو یہ قانون یعنی مکمل ہو گیا۔ اچھا جی، فیڈرل شریعت کورٹ کی یہ ہے جورسڈکشن، مگر ایک اس میں جو چیز جو پروین کے طور پہ باریک سے پروین ڈال دے گی، سیکشن نمبر بھی نہیں دیا گیا، پرووائڈیڈ دیٹ لکھ کے، اس نے بڑا مسئلہ کریٹ کیا ہوا ہے ہمارے لیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے کانسٹیٹیوشن۔ وہ یہ ہے کہ کوئی عدالت فیصلہ کر دیتی ہے، ہائی کورٹ جیسے فیصلہ کرتی ہے تو وہ فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے۔ جب ہم سپریم کورٹ میں اپیل کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں کرتے ہیں کہ ایک تو اس فیصلے کو سسپینڈ کر دیں، دوسرا کہ اس کے خلاف یہ ہماری گزارشات سنیں، اپیل بھی سنیں۔ نارملی سپریم کورٹ فیصلہ سسپینڈ نہیں کرتی، وہ کہتے ہیں جی اپیل سنتے ہیں، اگر ثابت ہو گیا تو پھر آپ کے حق میں ہو گیا تو ہو گیا۔ ہاں کسی میں وہ سسپینڈ بھی کر دیتی ہے کہ جس پہ عمل اگر ہو گیا تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، پھر اپیل کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، کوئی ایسی چیزیں ہوں تو۔ اس میں یہ پروویژن ڈال دی کہ جیسے ہی اپیل ہوگی اس پہ عمل رک جائے گا۔ تو اپیل ہوتی ہے کلیئر کٹ چیزیں ہیں، مثلا انصاف اسلام میں مفت ملنا چاہیے، انصاف پیسے لے کے تو نہیں دیا جا سکتا، اسلامک لا یہ کہتا ہے۔ کامن لا کہتا ہے کہ نہیں، کورٹ فی ادا کریں گے پھر کورٹ میں جانے کی اجازت ہوگی آپ۔ یہ وہی پرانی رسم کے تاجر جاتے ہیں بادشاہ کو تحفے پیش کرتے ہیں، بادشاہ خوش ہوتا ہے، کہتا ہے ہاں کیا مسئلہ ہے۔ یہ اسی کی ہی اوپر کورٹ فی ایکٹ بنا ہوا ہے، قانون ہے۔ عدالت سے آپ انصاف چاہیں گے تو پہلے عدالت کی فیس ادا کریں۔ وہ ایکٹ چیلنج ہوا تو سپریم کورٹ فیڈرل شریعت کورٹ نے تو کہہ دیا انلیگل ہے، ان اسلامک ہے، ختم ہونا چاہیے۔ وہ اپیل گئی سپریم کورٹ میں تو سپریم کورٹ میں سنا ہی نہیں، انہوں نے پڑھا ہوا ہے ابھی تک اپیل میں فیصلہ، یہ اس کے خلاف نہیں کر سکتا سپریم کورٹ بھی، ایک ان اسلامک کو اسلامک تو نہیں قرار دے سکتا، وہ بس اسے لمبا ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ سسٹم میں کچھ ایسی چیزیں جو خرابیاں پیدا کر رہی ہیں، تو یہ ٹھیک ہونے والی بھی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہر چیز بالکل ہی ٹھیک ہے، مگر کچھ چیزیں ہیں کہ ٹھیک ہو سکتی ہیں، اور یہ ٹھیک اس وقت کس نے کرنی ہے؟ پارلیمنٹ نے کرنی ہے۔ پارلیمنٹ کون ہے؟ عوام کے نمائندے ہیں، تو عوامی پریشر ہوگا تو یہ چینج ہوگا، یہ عدالت نے نہیں کرنی۔ تو یہ اچھا، اس میں اس پہ جو لازم قرار دیا کہ وہ اس کو فوری طور پہ چینج کرے گی پریزیڈنٹ بھی۔ اور اس کی ہائی کورٹ کی جتنی پاورز اس کو دے دی گئی ہیں، کورٹ کسی کو بھی بلا سکتا ہے، پاکستان سے باہر سے اسلام کے بارے میں انفارمیشن لینے کے لیے، علماء کو بھی، سب کو اس کے پاس اختیار ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اس کی کورٹ فی نہیں ہوگی، اس میں آپ اپلائی کریں گے تو اس پہ کوئی کورٹ فی نہیں لگے۔ ہائی کورٹ میں ریٹ بھی کرتے ہیں نا تو 500 روپے کا اسٹامپ پہ لکھنا پڑتا ہے، ادھر آپ نارمل کاغذ پہ اپلیکیشن دے دیں کہ یہ قانون غلط ہے، آپ جا سکتے ہیں، آپ خود آرگومنٹ دے سکتے ہیں۔ یہ اس میں کہ نو کورٹ فی شیل بی پیبل ان ریسپیکٹ آف اینی پٹیشن اور اپلیکیشن میڈ ٹو دی کورٹ انڈر آرٹیکل 203۔ اپنے کو ریویو بھی کر سکتا ہے۔ اپیل سپریم کورٹ میں اس میں ہوتی ہے شریعت اپیلیٹ بینچ، اس کی پھر اپنی ہے کہ مسلمان ججز پہ ہوگا، کیونکہ جج پاکستان کے قانون کے مطابق نان مسلم بھی ہو سکتا ہے، مگر جو شریعت والے فیڈرل شریعت کورٹ کی جو اپیل ہوگی وہ جن ججز کے پاس جائے گی وہ مسلمان ہوں گے۔
اور یہ اس کا ڈیسیژن ہائی کورٹ اور تمام عدالتوں پہ بائنڈنگ ہوگا. تو ابھی انشاءاللہ کوشچن آنسر کو اس کے ہوں تو وہ کر لیتے ہیں. جی پلیز. کوشچن یہ ہے کہ کچھ ممالک میں جس میں برطانیہ بھی شامل ہے، امریکہ بھی ہے، کہ جیوری سسٹم نافذ ہے. جیوری سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ فیصلے کے دو حصے کر لیے جاتے ہیں کہ کوشچن آف لا کیا ہے، کوشچن آف فیکٹ کیا ہے. فیکٹ کا اوپر ڈیسیژن جیوری کرتی ہے، لا کے اوپر جج کرتا ہے اور پھر فیصلہ ہوتا ہے. یہ بنیادی طور پہ امریکہ میں بھی ہے یہی سسٹم، برطانیہ میں بھی ہے، کچھ اور ممالک میں بھی ہے. اصول یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جج جو ہے برطانیہ میں، جج جو ہے سپریشن آف پاور نہیں ہے، ادھر جج بھی گورنمنٹ کا ملازم ہوتا ہے، چاہے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہی کیوں نہ ہو. تو چونکہ یہ سرکاری ملازم ہے، ہم عوام ہیں، ہم سرکار کے خلاف جو بھی ہوگی، سرکاری ملازم تو سرکار کے حق میں فیصلہ دے گا. اس لیے انہوں نے کہا کہ جی ایسا نظام ہم بناتے ہیں کہ جس میں ہمارے اپنے بندے ہی فیصلے میں شامل ہوں. جو مزدور ہے کسی فیکٹری میں، اسی فیکٹری کے 8 10 مزدور بھی جو اس کے لیول کے ہوں، اس کے آگے پیچھے نیچے اوپر اسی معاشرے کے ہوں، وہ اس جیوری میں شامل ہوں گے. وہ کیس سنیں گے، جج بھی بیٹھا ہوگا، جج کہے گا قانون کے مطابق گواہیاں ہوں، وہ گواہیاں قانون کے مطابق ہوں گی، تو جج اس پہ پھر بتائے گا جیوری کو کہ یہ قانون ہے اور یہ جو ہے گواہیاں آئی ہیں، آپ اس پہ یہ بتائیں کہ یہ مجرم ہے یا نہیں. اس کو کہتے ہیں کنوکشن، کہ مجرم ہے یا نہیں. یہ جیوری نے ووٹ دینے ہیں، جس طرح ووٹ زیادہ ہو گیا کہ مجرم ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس بندے کو اپنے ہی بندے سزا دینا چاہیں تو وہ مجرم ہے یا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی مجرم ہے. یہ فیصلہ جیوری کا ہے. یہ اسے کوسچن آف فیکٹ کہتے ہیں کہ اس نے کام کیا یا نہیں کیا. ابھی جب مجرم ہے تو اس پہ سزا کیا دینی ہے، یہ جج بتاتا ہے کہ جی اس جرم میں اتنی سزا ہے، 5 سے 10 سال تک سزا ہے، تو اس پہ سزا کیا دی جائے، 5 سال دیں یا 7 سال دیں. وہ کوشچن پٹ کرتا ہے، وہ جواب دیتے ہیں، تو وہ قانون. یہ سسٹم ہے کہ یہ بھی فریڈم آف دا پیپل، یہ انڈیپینڈنس آف دا پیپل کے لیے بنایا گیا ہے کہ عوام جو ہے سمجھے اگر میں I9 میں رہتا ہوں تو میرے محلے کے ہی 8 10 بندے جوری ممبر ہونے چاہیے جو میرے بارے میں فیصلہ کریں. ہم نے پاکستان میں جو یہ سسٹم ہے ایک حد تک یہ سبارڈینیٹ لا ہے، یہ کانسٹیٹیوشن میں نارملی یہ نہیں ہوتا نا، مگر کچھ کانسٹیٹیوشن میں بھی کچھ ملکوں نے شامل کیا گیا ہے کہ جی کیپٹل پنشمنٹ میں یہ ہوگا، باقیوں میں چھوٹے میں جج دے سکتا ہے فیصلہ، مجسٹریٹ دے سکتا ہے. ابھی ان میں بھی یہی ہے، چھوٹے موٹے کیسز میں 10 پاؤنڈ تک جرمانہ مجسٹریٹ کر دیتا ہے، اس سے بڑا جرمانہ یہ کرتا ہے. UK میں $50 تک یا $200 تک جرمانہ وہ کرتا ہے، باقی پھر جوری میں جاتے ہیں. مختلف یہ سبارڈینیٹ لاز ہیں. پاکستان میں ملٹری لا میں یہ ہے کہ جو ڈیسیژن ہوتا ہے ادھر کے افسر ہوتے ہیں، ایک لیگل افسر ہوتا ہے، مطلب میں 15 سال تک وہی رہا ہوں، کرتا رہا ہوں، تو ادھر کے افسر جو ہے وہ فیکٹ ڈیسائز کرتے ہیں جرم کیا یا نہیں کیا، اس کو بتانا. پھر یہ کہ گواہی میں کہوں گا یہ ٹھیک ہے، یہ انلیگل ہے، یہ کاٹ دو، یہ لکھ دو، پھر اس کو سزا دیتے ہیں. تو پاکستان میں بھی یہ سسٹم ایز سچ اگر نافذ کریں بھی تو یہ چلتا نظر نہیں آتا. نہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ADR، الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم. یہ پوری دنیا میں چل رہا ہے، صرف ہمارے ہاں نہیں. ہمارے ہاں تو یہ اپنے طور پہ چل رہا ہے، باقی دنیا میں اسے لیگل اتھارٹی دے دی گئی ہے. یعنی اٹلی میں بھی میں گیا تھا تو ادھر انہوں نے کہا اتنی کیسز جو ہے نا، پہلے ہمارے والی حالت تھی، اور ان کے بھی وہ مافیا کا لفظ اٹلی سے ہی بنا نا، گاڈ فادر اٹلی کا ہی تھا. تو ادھر جو ہے انہوں نے ان کا بھی بڑا کیسز پہ برڈن تھا. وکیل بھی ہماری طرح کے تھے جو قانون پہ کام ہی عمل کرتے تھے، عدالتوں کو تالے لگا دیتے تھے، ججوں کی پھینٹی لگا دیتے تھے. انہوں نے ADR کا لا بنایا، بھی کوئی بھی عدالت میں سیدھا کیس نہیں جائے گا. پہلے عام لوگ اپنے اپنے ADR سینٹر بنا لیں، پنچایتیں کھول لیں ہر کوئی. پہلے کسی نہ کسی پنچایت میں جا کے اس سے لے سرٹیفکیٹ، پنچایت سے مسئلہ حل نہیں ہوا اس لیے پھر عدالت میں جا سکتا ہے. صرف اس ایک قانون سے ان کے آدھے مسئلے حل ہو گئے، ایگزیکٹ 50%. وہ پہلے پنچایت والے اسے حل کر ہی دیتے ہیں، آدھے مسئلے تو حل کر ہی دیتے ہیں وہ. تو یہ ہے کہ یہ چیزیں آنی چاہیے، مگر جوری سسٹم کے لیے آنا آ بھی سکتا ہے، مگر ہمارے یہاں فٹ نہیں لگتا. امریکہ میں بھی ایک OJ سمپسن کیس ہے بڑا مشہور. OJ سمپسن جو ہے وہ پلیئر تھا، اس کا جو کیا باسکٹ بال کا نا،
بہت امیر تھا، اس نے شادی کی ایک گوری سے، اسے قتل کر دیا جو الزام تھا اس کے تھا۔ کالا، وہ خود کالا تھا، تو بہت شور مچا پورے امریکہ میں بھی جو گوری کو کیوں اس نے قتل کر دیا، کیس چلا۔ تو جیوری کے، یعنی آف دی ریکارڈ یہ کہ اس نے جیوری کے ممبر خرید لیے، کروڑوں روپیہ دیا نا، کروڑوں ڈالر دیے۔ جیوری کے ممبر بھی محلے کے بندے ہی ہوتے ہیں نا، کامن پیپل ہوتے ہیں، جیوری کے ممبر بڑے پیمانے کے لیے ہوتے ہیں نا، کامن پیپل ہے۔ اسے سزا نہیں مل سکی، تو اس پہ نارملی جب عدالت بری کر دیتی تو اس کے خلاف سرکار اپیل نہیں کیا کرتی، بہت شاذ ہے جو اپیل کرے۔ اس کے خلاف اپیل کی تھی فیڈرل گورنمنٹ آف امریکہ میں، جو اٹارنی جنرل نے اپیل کی تھی کہ دوبارہ اس پہ سنا جائے کیس۔ دوبارہ سنا گیا، دوبارہ اس نے جیوری خرید لی تو وہ بری ہو گیا۔ تو جیوری سسٹم کے بھی اپنی خرابیاں بھی ہیں، اور اس کا بھی ہے کہ ادھر تو 10 بندے میں سے کم 6 خریدنے پڑتے ہیں، ادھر ایک جج ہی خریدا جاتا ہے۔ خرابیاں ہوں تو پھر وہ بھی خرابی کا باعث بنتی ہے، ٹھیک ہو تو ایک جج بھی ٹھیک رہتا ہے۔ بس یہ سبارڈینیٹ لا کا مسئلہ ہے، کانسٹیٹیوشن کا سچ نہیں۔ ہاں، یہ کہ ایجوکیشن جو حکومت پہ لازمی ہے، رائٹ ٹو ایجوکیشن بھی ابھی فنڈامنٹل رائٹ بھی ہے، تو ایجوکیشن تو مچھلی پکڑنا سکھانا بھی ہے، موٹر مکینکی بھی ایجوکیشن ہے، تو کیا کس قسم کی ایجوکیشن، یہ ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے، یہی کوشچن ہے۔ اچھی کچھ چیزیں ہیں کہ سیٹلڈ ہیں دنیا میں نا، یہ بھی سیٹلڈ لا ہے کہ 12 جماعتوں تک سکولنگ ہوتی ہے، اور آلموسٹ دنیا کے ان ممالک میں یہ کمپلسری ہے، مینڈیٹری ہے، ہر ایک کے اوپر لازم ہے، اور یہ اسٹیٹ ریسپانسبلٹی ہے۔ اس میں پھر بائیفرکیشنز ہیں سکولنگ میں، جیسے ہمارے ہاں 9ویں 10ویں سے شروع ہو جاتا ہے، آرٹس میں رکھی ہے یا سائنس میں رکھی ہے، پھر ایف ایس سی میں پری انجینئرنگ ہے یا کمپیوٹر سائنس والی ہے یا بایو والی ہے یا پری میڈیکل ہے، سکولنگ کے اندر بائیفرکیشنز ہیں۔ اس میں کوئی اسٹیٹ وہ بھی شامل کر سکتی ہے، مکینکی بھی شامل کر سکتی ہے، جیسے کہ جی الیکٹریشین بنے گا 10ویں کے بعد، یا کوئی میکینیکل انجینئر بنے گا، کچھ بھی چیزیں ڈالی جا سکتی ہیں، مگر یہ ہے ریسپانسبلٹی اسٹیٹ کی کہ 12 جماعتوں تک اسٹیٹ نے اپنے خرچے پہ ان کو پڑھانا ہے۔ نارملی آل اوور دی ورلڈ یہ کنسنسس اس پہ ہوا کہ ایجوکیشن کا یہ مطلب ہے، مگر ہمارے ہاں 16 سال کی عمر تک، 5 سال سے 16 سال کی عمر تک کانسٹیٹیوشن میں جو رائٹ ٹو ایجوکیشن دیا گیا، یہ گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ کوئی بھی بچہ 5 سال سے 16 سال تک کے درمیان ہے تو اس کو ایجوکیٹ کرنا اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے، اس کے لیے انسٹیٹیوشن بنائے۔ باقی تعلیم میں وہ جیسے کہ 9ویں میں جا کے وہ آرٹس لیتا ہے، سائنس لیتا ہے، ہیومینٹیز لیتا ہے، کمپیوٹر لیتا ہے، وہ چینج کرتا رہے، مگر اس میں اسے چاہیے۔ ابھی دیکھیں ہمارے یہاں کتنا مسئلہ ہے، یعنی اسکولوں میں داخلے کے لیے ماں باپ مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں۔ سرکاری اسکولوں میں، اسلام آباد میں اسپیشلی میں نے خود دیکھا ہے، سرکاری اسکولوں میں داخلہ بغیر سفارش کے نہیں ملتا۔ تو یہ حالانکہ آ کے اس پہ ریٹ کر سکتے ہیں آپ جا کے، رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے، ہمارے لیے اسکول بنائے، میں اس سیکٹر میں رہتا ہوں، ادھر اسکول نہیں ہے، یو کین گو۔ پارٹ ہونا چاہیے، یہ ہے نا، اس میں سوشل ایجوکیشن، کلچرل ایجوکیشن نارملی ہوتی ہے۔ ہم نے کلچر کو بھی تماشا بنایا ہوا ہے نا، کہ جو ہمارا کلچر نہیں ہے، ناچنے گانے کو ہم نے کلچر بنا دیا۔ کس معاشرے میں؟ ابھی سارے پنجابی فلموں میں کلچر دکھا رہے ہیں کہ گاؤں میں سب خواتین اور مرد ناچ رہے ہیں ڈھول بجا کے۔ میں تو گاؤں میں رہا ہوں، میں نے تو ساری زندگی نہیں دیکھا، ہم نے بھی فصلیں کاٹی ہیں، گندم کی کٹائی شروع ہوتی ہے تو وہ ناچ رہے ہوتے ہیں فلموں میں اور ڈراموں میں کہ یہ ہمارا کلچر ہے، جو کہ نہیں ہے۔ یعنی ہم ایک آرٹیفیشل سی لائف اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ جب اسٹریٹ فارورڈ ہوں گے تو سسٹم اسٹریٹ فارورڈ۔ جی جزاک اللہ خیر۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے یہ ورک شاپ اٹینڈ کی، ریوائول فاؤنڈیشن کی طرف سے اسے آرگنائز کیا گیا تھا۔ ہمارا مقصد یہی ہے، جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں، کہ اس وجہ سے جو ہے شعور کو بیدار کیا جائے کہ یہ جو ملک ہمارا ہے، برل اس کی بنیاد اسلام کے اوپر کھڑی کی گئی تھی۔ اس کا کانسٹیٹیوشن جو ہے، اس کی اسپرٹ، اس کی روح بھی اسلامی ہے، اور یہ جو کام آلریڈی ہو چکا ہے، ہمیں اس سے آگے لے کے چلنا ہے۔ ہمیں اپنی جو بھی پاورز ہمیں کانسٹیٹیوشن نے دی ہیں ان کو ایکسرسائز کرنا ہے، ایک رسپانسبل سٹیزنز بننا ہے، تبھی ظاہری بات ہے کہ ہم اس ملک کی تقدیر جو ہے وہ سنوار سکتے ہیں۔ ورنہ اگر ظاہری بات ہے یہ لیڈ کے ہاتھ میں یہ معاملہ رہا تو یہ سلسلہ جو ہے کوئی تبدیل نہیں ہونے والا۔
ہم نے ڈیسائیڈ کرنا، یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا جو ہے مستقبل اس ملک کا دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ اس کے لیے ظاہری بات ہے ہمیں نالج چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو امپاور کرنا ہوگا. آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان 2 سیشنز میں ایک تو اوور بھی آپ کے سامنے آ جائے، کانسٹیٹیوشن کے مختلف سیکشنز ہیں کہ خاص طور پہ فنڈامنٹل رائٹس سے متعلق جو سیکشنز ہیں وہ آپ کے سامنے آئے. وہ پھر جو دوسرے سیشن میں ہم نے دیکھا کہ ہاؤ ٹو ریکلیم یا ری گین یور رائٹس، کیسے آپ کلیم کر سکتے ہیں، اس کے لیے جو پروسیجرز ہیں اس کی تفصیل میں ظاہری بات ہے ہم نہیں جا سکے وقت کی قلت کی وجہ سے، لیکن انشاءاللہ اس طرح کی جو ورک شاپس ہیں ہم ارینج کرتے رہیں گے. ایک پرٹیکولر سیکشن کو بھی ہم بعض وقت میں جو ہے فوکس کریں گے تاکہ مزید اس حوالے سے کچھ پریکٹیکل سٹیپس بھی آپ کو بتائیں، کچھ کیس اسٹڈیز بھی آپ کے سامنے رکھیں. تو انشاءاللہ یہ جیسے اگر آپ لوگ گروپ میں ہیں تو آپ ضرور جو ہے اس کا حصہ رہیں، انشاءاللہ آپ کو انفارمیشن ملتی رہے گی. اس جو ورک شاپ کی پارٹیسپیشن کے سرٹیفکیٹس انشاءاللہ آپ کو ایشو ہو جائیں گے. آپ پیچھے حماد بھائی اور مبشر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آپ اپنے جو بھی پارٹیسپینٹس ہیں وہ اپنے نام اور اپنے جو واٹس ایپ نمبرز ہیں وہ لکھوا دیں یا ان کو نوٹ کروا دیں. اگر آپ نے رجسٹریشن کی ہوئی ہے تو رجسٹریشن نمبرز ان کو بتا دیں. تو انشاءاللہ آپ کی جو سرٹیفکیٹس ہیں پارٹیسپینٹ سرٹیفکیٹس وہ آپ سب لوگوں کو واٹس ایپ کر دیے جائیں گے. انشاءاللہ ابھی جو ہے ہم 10 منٹ لے لیتے ہیں، 10 منٹ کے بعد پھر یہاں جماعت ہوگی انشاءاللہ ظہر کی، آپ وضو وغیرہ کر لیں. تو بہرحال آخر میں بس اسی دعا کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں اپنے سیشن کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ملک کو جو اس کی اصل بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے نفاذ کے لیے ہم نے یہ ملک لیا تھا، ہم اس کو سمجھیں بھی اور اس کے لیے کچھ کوشش کرنے کے قابل بھی ہو سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس والے سے کچھ رول ادا کر سکیں. اسی میں ہماری جو ہے دنیاوی فائدہ بھی ہے، اس کے اندر دنیاوی فلاح بھی اسی کے اندر ہے اور اخروی فلاح تو یقیناً اسی کے اندر ہے. جزاکم اللہ خیر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.